اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد وعلی آل محمد سید الرجال المفضل یا بحر الکمال یا محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، ہماری انتہائی خوشی اور سعادت ہے کہ اللہ جل مجدہ نے نظام المدارس کے قیام کے بعد پہلے انتہائی اہم، ضروری اور خوبصورت ٹریننگ سیشن کا ہم سب کو حصہ بنایا ہے۔ پہلے تو میں آپ جملہ اساتذہ کرام، علماء کرام، منتظمین، منتظمات، خواتین و حضرات سب کو اس مرکز علم و عرفان پر، میں خانہ قادریہ پر اور مہمان خانہ مصطفیہ پر تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح آپ بڑے پرجوش اور پرعزم نظر آ رہے ہیں، اسی طرح یہاں آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں، آپ کے جو ٹرینرز ہیں، وہ بھی پرعزم نظر آتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنے میں۔ تو سب سے پہلے مبارکباد نظام المدارس کی جملہ قیادت کو، جس میں علامہ الحاج مولانا امداد اللہ صاحب، پھر علامہ ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب، اور اس کے بعد پھر روح رواں اس کیمپ کے ناظم امتحانات نظام المدارس پاکستان محترم علامہ عین الحق بغدادی صاحب، ان کے ساتھ دیگر بے شمار قائدین یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ علامہ غلام اصغر صدیقی صاحب ہیں، علامہ محمد اشفاق چشتی صاحب ہیں، علامہ خلیل احمد قادری صاحب ہیں، بہت سارے دیگر، تو خلیل احمد نحوی صاحب بھی ہیں۔ تو سب کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس پہ یقیناً بات ہو چکی ہوگی کہ یہ جو درس نظامی کا جو کورس ہے، اس کو معرض وجود میں آئے اور ترتیب دیے گئے کو 300 سال کا زمانہ کم و بیش بیت چکا ہے، اور 300 سال کے بعد اگر کوئی انڈو پاک، یہ سب کانٹیننٹ پہ کوئی ہستی ایسی آئی کہ جس نے یہ ہمت کی، اور نہ صرف ہمت کی بلکہ کامیاب ہوئے کہ اس نصاب کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ڈال دیں، وہ ہستی ڈیفینیٹلی کوئی اور ہو نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہستی کسی مجدد لیول کی ہستی ہو۔ مجدد ہی تجدید کرتا ہے، وہی رینیو کرتا ہے چیزوں کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ بعث تعالی علی رأس کل 100 سنہ، اللہ رب العزت ہر 100 سال کے آغاز پر ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے، من یجدد لہا دینہا، جو اس کے دین کی ٹریڈیشنز کو، نارمز کو، کسٹمز کو، رسم و رواج کو اس دور کے تقاضوں کے عین مطابق ڈالتا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالی نظام المدارس کی پوری ٹیم یہ انتہائی شاندار کاوش پر صدہا بار بر کے لاکھوں بار مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور اسی طرح یہ مبارکباد بھی آپ بھائیوں سے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر یہ پہلا سٹیپ ہے کورس کو رینیو کرنے کا، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ وہ پہلے لوگ ہیں جو اس عظیم قافلے کے، آپ سمجھیں کہ شریک سفر ہو رہے ہیں، یعنی بیس آپ لوگوں پہ بن رہی ہے، اور آپ ہی وہ لوگ ہوں گے جیسے آج ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ 300 سال پہلے اس کورس کا آغاز کیا، اور وہ کورس 300 سال تک منور اور مستنیر کرتا رہا اس بر صغیر کے پورے خطے کو، پھر پوری دنیا کو بھی۔ تو یہ نظام المدارس یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ سب سے پہلے اگر کوئی اساتذہ ٹریننگ لینے کے لیے اور اپنے ویوز شیئر کرنے کے لیے اور عزم اور تجدید نو عہد تجدید کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، تو وہ آپ احباب ہیں۔ جتنی بھی آپ کو مبارک دی جائے اس پر وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اور ہماری ایفرٹ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین عزیز وقار، آپ کا پروگرام جو ہے
صبح سے شروع ہے اور میرا خیال ہے عشاء کے بعد بھی جائے گا. عشاء کے بعد بھی ہے یا کیا گروپ ڈسکشن ہے؟ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس سے پہلے ہمارے پاس ڈپلوما ان قرآن سٹڈیز کا حصہ بن چکے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں پلیز. 6-7 لوگ ادھر سے ہیں, 6-7 لوگ ادھر سے ہیں. ٹھیک, بس ایک جملہ بول کے ہم ڈائریکٹ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. جب ہم ڈپلوما ان قرآن سٹڈیز کی کلاسز کرتے ہیں تو وہ 10 دن کا پروگرام ہے. 10 دن کے اندر آپ اب امیجن کریں کہ کتنی چیزیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. پہلے تو 10 سال تک وہ پروگرام صرف ماسٹر ڈگری ہولڈر کے لیے رہا ہے, جنہوں نے اسلامک سٹڈیز میں عربک میں ماسٹرز کیا ہے یا درس نظامی کیا ہے. 10 سال تک صرف وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے, اور 10 دنوں کے اندر پورے کا پورا علم التجوید, پھر عربی گرامر, پھر پہلے پارے کا ترجمہ, اور اسی طرح بے شمار پھر فن خطابت کی کلاسز. تو یہ ساری کی ساری چیزیں 10 دن میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں. آج بحمد اللہ تعالیٰ چشتیاں میں 10 روزہ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آج وہاں پہ اسکالرز فائنل تقریب اس وقت ہو رہی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ 10 دن میں, اچھا جو یہاں مرکز پہ کیمپ ہوا کرتے تھے ڈیلی 15 گھنٹے کی سٹڈی ہوتی تھی. کتنی؟ 15 گھنٹے کی. اور رات کو 12-1 بجے تک بھی, وہ بھی علماء تھے آپ کی طرح, تو وہ 12-1 بجے بھی کوئی ان سے کہتا تھا کہ بھائی سنائیں, بس کریں, وہ کہتے تھے نہیں سر, اگر آپ کچھ اور پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھا لیں. تو یہ میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, جب آپ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں نا, تو اس کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیں ان لوگوں سے جن سے آپ لینا چاہ رہے ہیں. پھر آپ کی کوئی گھڑی, کوئی ٹائم, کوئی کھانا, کوئی کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور میں ساری زندگی ایک جملہ بولتا رہا ہوں, میں کہتا تھا اگر رات کو سوتے وقت گلا اتنا درد نہ کر رہا ہو اور صبح اٹھ کے جب آپ کلی کریں تو ساتھ خون نہ آئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹریننگ سیشن کا حق ادا نہیں کیا. کیونکہ میرے منہ سے آتا رہا ہے, میں نے پوری لائف اسی طرح گزاری ہے بحمد اللہ تعالیٰ. تو صبح کو جب صبح اٹھ کے شوز پہنتے تھے تو کل کیا جو وقت گزرا ہوتا تھا, کھڑے ہو کے چونکہ پڑھاتے تھے تو اس وجہ سے پاؤں اتنے سو چکے ہوتے تھے کہ جوتے پورے نہیں آتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے, مجھے 17 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, مجھے آج تک سوائے یہاں جو آن لائن ایک آدھ پروگرام ہوا ہے اس میں نے بیٹھ کے پڑھایا ہے, میں نے ساری زندگی کھڑے ہو کے تدریس کی ہے. تدریس ہی میرا پیشن تھا, تدریس ہی میری زندگی ہے. اسی سٹیج پر مرنے کی میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ. 2 دعائیں کرتا ہوں, یا تو مدینہ منورہ میں موت آئے, یا یہ اس وقت جو مجھے اللہ رب العزت نے ایک سعادت دی ہے کہ میں آپ کو سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوں, اس پر موت آئے. اللہ رب العزت میری دعا قبول کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعثت معلما, مجھے اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا ہے. معلم معاشرہ ساز ہوتا ہے, انسان ساز ہوتا ہے, قومیں پیدا کرتا ہے. تو معلم کے اندر جتنا کرنٹ ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر کسی اور میں سوسائٹی میں کرنٹ, اگر باہر والے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں, باہر والے زیادہ انرجیٹک ہیں, باہر والے زیادہ ڈسپلنڈ ہیں, باہر والوں نے شخصیت سازی پہ زیادہ محنت کی, نالج پہ, اس کو ڈیلیور کرنے پہ, اور ہم مدرسہ کے اندر بیٹھ کر ان چیلنجز کو نہیں دیکھتے رہے جو باہر ہمیں پیش آ سکتے تھے, تو پھر وہی ہونا تھا جو آج دینی مدارس کے ساتھ بھی ہوا اور دین کے ساتھ ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا, کہ ہم لوگ سوسائٹی سے کٹ گئے. زبردستی اپنی جگہ بناتے ہیں بڑے بڑے نعرے لگا کر, وگرنہ پریکٹیکلی ہم لوگ سوسائٹی سے کٹ گئے. اس کے لیے ضروری ہے ہم کسی کو رول ماڈل بنائیں, اور رول ماڈل آج کے دور میں حضور سیدی شیخ الاسلام کی ہستی ہے. آپ حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات کو سٹڈی کریں, ان کی کتابیں تو بعد کی بات ہے. آپ دیکھیں کب سے چلے اور کیسے کیسے چلتے چلتے انہوں نے اپنی شخصیت کو کیسے پورٹریٹ کیا دنیا کے سامنے, ایک ماڈرن انسان کے طور پر, ماڈرن ریلیجس اسکالر کے طور پر, اور پھر اپ ڈیٹڈ نالج جو تھا وہ ساتھ ساتھ شامل کرتے رہے اپنی ٹیچنگ میں بھی, اپنی رائٹنگ میں بھی, ہر جگہ پہ. تو یہ جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہمیں ہونے کی ضرورت ہے.
میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ سے میں نے اس وجہ سے شیئر کیے کہ ہم میں سے ہر کسی کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ان کے کام ہوں گے، ان کے درجات، چونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، رسالت نہیں ہے، تو وہ منصب اور فریضہ آپ کا ہے، وراثت انبیاء کی، آپ اس کے وارث اور حاملین آپ ہیں۔ تو میں چونکہ وقت کم ہے ڈائریکٹ اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حاضرین مکرم، شعبہ کورسز کے حوالے سے میرا تعارف کروایا گیا ہے، 1 سے 2 منٹ میں اس شعبے کا تعارف کرواؤں گا اور پھر ہم اپنی کلاس کی طرف آئیں گے۔ دیکھیں آپ لوگ دینی مدارس چلا رہے ہیں اور دینی ادارے چلا رہے ہیں، کتنے لوگ اس وقت ایسے ہیں پاکستان میں جو دینی مدارس میں کتنی پرسنٹیج ہے جو آ کے پڑھتے ہوں؟ مثال کے طور پر کوئی شخص ہاتھ کھڑا کر کے اندازاً بتا دے، ہماری پاپولیشن اگر 22 کروڑ ہے، جی بیٹا میکسیمم 2% ہے، تو 22 کروڑ ہیں اگر، تو 2% کتنے ہوں گے؟ 2,20,000 ہو جائیں گے یا 22,000 ہو جائیں گے، اتنے ہی ہوں گے نا؟ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ 2 لاکھ بندہ ہے جو دینی مدارس میں پڑھ رہا ہے، اور ان میں سے بھی کتنے ہیں جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں؟ بہت کم ہوں گے۔ اور پھر آگے اہل سنت والجماعت کے مدارس میں سے کتنے ہیں جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں؟ آپ کے دینی مدارس جو ہیں اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ 1% بھی ریشو نہیں ہے۔ آپ یعنی سوسائٹی میں میرا خیال ہے 80% آپ ایگزسٹ کرتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور آپ کی ریشو کمپیریٹیولی دوسرے لوگ کم ہیں پاپولیشن میں، اور ان کے دینی مدارس آپ سے کئی 100 گنا زیادہ ہیں، اور ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے مدارس ہیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ چند ایک ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اب اسی ایویلویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا مستقبل کا منظرنامہ دیکھیں۔ مثلا ہمارے اگر مدارس میں 50,000 لوگ بھی آ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آ رہے، 60,000 کر لیں، 70,000 لاکھ بھی کر لیں، لاکھ بھی آ رہے ہیں تو سارے کے سارے منزل تک نہیں پہنچتے، اگر پہنچ بھی جائیں تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد پھر وہ جا کے سوسائٹی میں اس حوالے سے سارے کے سارے کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، بہت سارے لوگ بزنس میں کسی اور کام میں چلے جاتے ہیں۔ تو دین کو آگے کون لے کے جائے گا؟ دین کی مبادیات اور بیسک کس نے سیکھنی اور سکھانی ہے؟ سوسائٹی کا 99.99% جو حصہ ہے اس کو کور کرنے کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے شعبہ کورسز کا قیام جو ہے وہ مرکز میں یہاں پہ عمل میں لایا گیا۔ اس کے ذریعے جو لوگ دینی مدارس میں جا کے فل ٹائم دے کے سٹڈی نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ کوئی بزنس مین بن گیا، کوئی کالج یونیورسٹی میں چلا گیا، اب اس کو خیال آیا کہ یار میں تو قرآن صحیح نہیں پڑھتا، مجھے تو اس کا تلفظ صحیح کرنا تھا، اب اس کو خیال آیا کہ یار میں قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتا، اب وہ ترجمہ سیکھنا چاہتا ہے، تفسیر سیکھنا چاہتا ہے، عربک لینگویج سیکھنا چاہتا ہے، اس سے ریلیونٹ قرآن اور حدیث سے ریلیونٹ عقائد کی درستگی چاہتا ہے، اب وہ مولڈ ہونا چاہتا ہے دینی مدارس کے اندر، اس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے ناقص، کہ آپ کی الگ کلاسز ہوتی ہیں عامت الناس کے لیے؟ بہت کم ہے نا جی۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ اس کو ہم نے فوکس کیا ہے، اور جیسے محترم قبلہ علامہ عین الحق بغدادی صاحب فرما رہے تھے 3 لاکھ کے قریب لوگوں تک ہم پہنچے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے پڑھایا ہے؟ 3 لاکھ لوگوں کو تجوید پڑھائی ہے۔ شاید آپ کے اہل سنت والجماعت کے سارے مدارس نے مل کے اتنے لوگوں کو تجوید نہ پڑھائی ہو، میں آپ کو یہ بالیقین کہہ رہا ہوں بحمد اللہ تعالی، بحمد اللہ تعالی۔ اور یہ تجوید بھی میں آپ کو عرض کروں ایسی نہیں پڑھائی، ابھی آپ تھوڑا سا ہم نظارہ یہاں پہ دیکھیں گے تو تجوید بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے 2 سال لگا لیے اور جب باہر آئے تو کچھ پلے نہیں ہے، نہیں، A to Z الحمد سے والناس تک کوئی قاعدہ کلیہ اصول تجوید کا ایسا نہیں ہے، کوئی مخرج، کوئی صفت کسی حرف کی ایسی نہیں ہے جو ان کو نہیں بتائی گئی، نہیں سمجھائی گئی۔ ہم پہلے لکھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر یاد کرواتے ہیں، پھر امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ تو یہ شعبہ کورسز کے ذریعے سے 3-4 کورسز ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہمارا کورس ہے اس کا نام ہے ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز، 10 ڈیز پہ مشتمل کلاسز ہوتی ہیں، فل ٹائم سٹڈی ہوتی ہے، اس میں ساری کی ساری تجوید، ترجمہ ایک پارے کا ہم کہتے ہیں مگر پڑھا نہیں سکتے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے وہاں،
2 سے 3 رکوع کا ترجمہ کرتے ہیں. کتنا جی؟ 2 سے, اور آگے 70 to 80% جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ خود اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس کو سیکھ کے آگے وہ پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر عربی گرامر میں آپ کو بتاؤں کتنی پڑھاتے ہیں. یعنی یہ ابھی جو میں بولنے لگا ہوں یا جو آپ کو ڈپلوما کی میں انٹروڈکشن دے رہا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی بیک گراؤنڈ شریعہ نہیں ہے. بیک گراؤنڈ شریعہ نہیں ہے, انہوں نے شریعہ کے علوم نہیں پڑھے ہوئے. مثلاً کوئی بیٹی آ جاتی ہے, اس نے بی ایس سی کی ہوئی ہے یا کسی نے سمپل بی اے کیا ہوا ہے, وہ آ گیا تو اس میں بیچلر ہم نے رکھا ہوا ہے, گریجویشن کم از کم شرط ہے اس کورس میں بیٹھنے کے لیے. تو اس میں ہم شروع میں اصطلاحات کا تعارف کرواتے ہیں. اعراب کیا ہے, حرکت کیا ہے, عامل کیا ہے, مفرد و مرکب کیا ہے, ضمیر کیا ہے, مورب و مبنی کیا ہے, مضارع کیا ہے, صیغہ کیا ہے, گردان کیا ہے, ثلاثی مجرد اور مزید فی کیا ہے, اسماء مشتقہ کسے کہتے ہیں, تثنیہ کیا ہے, مادہ کیا ہے, کلمہ کسے کہتے ہیں, اس کی اقسام کیا ہیں, پھر اس میں اسم کی تعریف, پھر حرف کی تعریف, پھر فعل کی تعریف, پھر علامات اسم کیا ہیں, علامات فعل کیا ہیں, پھر آگے حروف جارہ ہیں اور دیگر چیزیں, پھر اسماء اشارہ قریب کے ہیں, بعید کے ہیں, اسماء موصولہ قریب کے ہیں, اسماء موصولہ ہیں. اس کے بعد پھر ضمائر متصلہ ہیں, منفصلہ ہیں, کلمات استفہام ہیں, حروف استفہام ہیں, فعل ہیں, ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, نہی ہے. اس کے بعد اس کو معروف و مجہول بنانے کا طریقہ ہے. اسماء موصولہ کی بات ہو گئی. ابواب 6 ہیں کہ ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہو تو مضارع اس کا کتنا مفتوح آئے گا, مکسور آئے گا, مضموم آئے گا. ماضی کا عین کلمہ مکسور ہوگا تو اس کا مضارع مفتوح یا مکسور آئے گا. عین کلمہ مضموم ہوگا تو اس کا مضارع مضموم ہوگا. ابواب 6 ہے. پھر حروف نواسب ہیں, جوازم ہیں اور نون تقید ہے. حروف جوازم کا لفظی اور معنوی عمل ہے, حروف نواسب کا لفظی اور معنوی عمل ہے. فعل مضارع پہ اور کون سے تغیرات مضارع میں ایسے کلمات اور حروف ہیں جو معنی میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں, لفظی تبدیلی کا باعث نہیں بنتے. اس کے ساتھ دیگر چیزیں, پھر امر فعل کی ماضی کی گردان, مضارع کی گردان, امر کی گردان, نہی کی گردان. یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ انہی 10 دنوں کا حصہ ہوتی ہیں, انہی 10 دنوں کا. اور تجوید تو میں نے کہا ساری کی ساری جو آپ دینی مدارس میں 2 سال تک پڑھاتے ہیں وہ ساری بھی. آج میں کیلکولیٹ کر رہا تھا ٹائم, تو ڈیلی ہمیں اپروکسیمیٹلی 5 گھنٹے ملتے ہیں پڑھانے کے. کتنے؟ 5 گھنٹے. 7 دن پڑھائی ہوتی ہے, 2 دن پریزنٹیشن لیتے ہیں اور آخری دن فائنل تقریب ہوتی ہے. تو 7 کو 5 سے اگر ملٹیپلائی کریں تو 35 آورز بنتے ہیں. 35 گھنٹوں میں ساری تجوید, یہ ساری چیزیں کنسپٹ کلیئر کر کے. اور آپ, میں نے تو کئی دوستوں کو دیکھا, ان سے میں نے صیغہ پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ صیغہ کیسے بتائیں گے. ابھی دیکھیے گا انشاءاللہ صیغے کی پہچان, فعل, ماضی, مضارع, امر, یوں چیزیں ہو جائیں گی. تو میں نے جو چیز آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپلوما ان قرآن سٹڈیز کا لازمی حصہ بنے اگر آپ کے کبھی شہروں میں ہو. پھر آپ کے جتنے دینی مدارس ہیں, آپ کو یہ میں آفر کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ میں سے کوئی بھی کسی مدرسہ میں ڈپلوما ان قرآن سٹڈیز کروانا چاہیں, یہ تو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے. آئیں دین سیکھیں کورس ہے چھوٹا, اس میں چند بنیادی چیزیں ہیں. پھر عرفان العقائد کے نام سے کورس ہے, پھر عرفان التجوید والقراء کے نام سے کورس ہے, اور اسی طرح پھر عرفان الحدیث کے نام سے کورس ہے. ان کورسز میں سے کوئی بھی آپ اپنے مدرسہ میں کروانا چاہیں تو میری اور میری ٹیم کی خدمات انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر ہوں گی. یہ میں نے کہا کہ چونکہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں کس کس طرح کی سروسز دی جا رہی ہیں. جیسے سر نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے, کووڈ کا پہلا پروگرام جو ہم نے کیا, میں بھی اپنے گھر میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا, ڈرے ہوئے تھے ہم سب لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو قبلہ حضور کا حکم آیا, میں نے وائٹ بورڈ لیا اور اپنے گھر کی دیوار پہ بھی ہم نے کیل کے ساتھ لگا دیا. اور اس سے پہلے زندگی میں لائیو کلاس نہیں کی تھی, اپنے موبائل کے ساتھ ہی ایک سٹینڈ کے ساتھ ہم نے کلاس شروع کی. پوری دنیا سے 120 سے زائد ممالک سے 7,500 لوگ فارم فل کر کے رجسٹرڈ ہوئے. 7,500 لوگ عربک لینگویج کورس میں, اور ایک ایک دن کی ریچ ایک ایک لیکچر کی 24 آورز کے بعد 1,00,000 سے 1,25,00,000 جاتی تھی ہر لیکچر کی بحمد اللہ تعالی. تو یہ جو نئے میڈیمز ہیں یہ بھی ہم نے لے کے چلنے ہیں. اب معزز ناظرین و سامعین آتے ہیں اپنے کام کی طرف. ٹائم موبائل ادھر ہے,
मुझे दे दें यार, 6 बज गए या अल्लाह, टाइम रुक जाए ना किसी तरह। अच्छा जी, अब हमने 2 हिस्सों में अपनी आज के इस सेशन को तकसीम करना है। एक तो अरबी ग्रामर पढ़ाने का, पढ़ने का तरीका है, और दूसरा तरीका हमने ट्रांसलेशन का सीखना है, अरबी ग्रामर का और ट्रांसलेशन का। अगर मैं ये आपकी खिदमत में जसारत करूं कि मेरे ऐसे भाई या मेरी ऐसी बेटियां जिनको माजी मुजारे की गर्दान नहीं आती, वो हाथ खड़ा करें, नाराज ना हो, कोई बात नहीं, तो क्या कर सकते हैं? कर दें, कोई ऐसी बात नहीं, मुझे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने ज्यादा फोकस करके बैठना है, आपने ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको यहां भी बुला सकता था, लेकिन आप टाइम कम है, तो इस वजह से अब मैं एक ऐसे तरीके से आपको गर्दान करवाऊंगा कि मैंने 17 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैने पाक के तसद्दुक से 2 दिहाइयों से ये बात की है मैंने, 2 दिहाइयां हो गई। मैंने अर्ज किया कि ये जिस तरह हम फिल माजी की गर्दान करवाते हैं और सीगे की पहचान करवाते हैं, अगर रुए जमीन पर कोई इससे आसान तरीके से करवाता है तो हमें बताए। अभी तक कोई बंदा नहीं आया मेरे सामने। मुमकिन है आप चूंकि बहुत पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ लाए हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएंगे, मुझे खुशी होगी इस बात की, मुझे खुशी होगी। ये बातें इस वजह से कह रहा हूं कि 100% अटेंटिव होके बैठे हैं, और मेरी क्लास में बैठा हुआ कोई बंदा, मैं ये भी कहता हूं, ये आपको इस वजह से बता रहा हूं कि मैं एक उस्ताद हूं आपकी तरह का, और आप मुझे तो रोल मॉडल नहीं बना सकते, लेकिन ये जरूर देख सकते हैं कि इस निकम्मे के इससे हम ये चीजें तो ले सकते हैं। मैं कहता हूं मेरे सामने 1000 की क्लास बैठी हो और वो सारे के सारे ये सोचें कि हमने बगदादी साहब की क्लास में भी बैठना है और इधर उधर भी जाना है, तो कोई माई का लाल इधर उधर नहीं जा सकता। मेरी आंखें मौजूद हैं, मैं हर एक को इक्वली कब्जे में रखता हूं, ठीक है जी, अटेंटिव रखता हूं। ये एक उस्ताद की खूबी होनी चाहिए, है या नहीं, नफसियाती तौर पे। और मैं कभी घर में करने के लिए काम नहीं देता कि कल को आपने घर से ये करके, घर में और बड़े काम होते हैं करने वाले, तो मैं कहता हूं जो आज पढ़ा है यहीं झाड़ के जाएं, आप कल लाएं, कल वाला भी रिवाइज करवाएंगे, नया भी याद करवाएंगे। एक और जुमला जो हम अपने असातिज़ा से सुनते थे कि भाई हम इसको घोल के तो नहीं पिला सकते, तो नहीं, हम ये कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल का फजल शामिल हो। उस्ताद की तारीफ ही ये है कि अगर कोई तालिब आ गया है तो उसको घोल के पिलाए। क्या ख्याल है बेटा, ऐसा होना चाहिए या नहीं? आप आ गई हैं यहाँ पे और आपको कुछ ना मिले तो आप नेक्स्ट टाइम आएंगी? कभी भी नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपको कुछ यहाँ से मिला है तो नेक्स्ट आप वेट करेंगी कि निज़ामुल मदारिस की इंतजामिया नेक्स्ट कब हमारे लिए लर्निंग प्रोग्राम शुरू करती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। ये जो टेबल हम बनाने लगे हैं नाज़रीन व सामीन, मैंने फील किया है कि सर्फ सिखाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। एक ऐसा टेबल हम बनाने लगे हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरा आज का लेक्चर है आपसे, वो यही टेबल सिखाने आया हूं मैं आपको, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लेकिन इस टेबल को अगर आप समझेंगे तो सीगे की समझ फौरी आ जाएगी, सीगे की समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ लोगों से पूछा जो फारिग तहसील हो गए थे, यार दरब तुम कौन सा सीखा है, तदरीबूना कौन सा सीखा है, या यदरीबूना कौन सा सीखा है, तो कुछ तो फौरी बता देते हैं और कुछ जो हैं वो फिर शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं गर्दान, और वहां पहुंच के फिर वो सोच के बताते हैं। तो एक ऐसा टेबल बनाएंगे, एक ऐसा खाका और डाई बनाएंगे कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा, सीगा पहले ही समझ आ जाएगा। खाली खाने होंगे, कॉलम होंगे और हमें सीगे की समझ आ जाएगी। कभी पूरी जिंदगी में फिर सीगों के प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। आइए वो टेबल बनाते हैं और देखें कि वो टेबल कैसे बनता है। सबसे पहले आप लिखें वाहिद। टाइम हमारे पास बहुत ही शॉर्ट है, आप प्लीज स्पीड अपनी ज्यादा रखें जरा। लिखना सबने है तस्निया और जमा, वाहिद तस्निया और जमा। कोई बंदा ऐसा ना हो जिसने सेक्रेटरी रखा हो, यानी साथ वाला यार तुम लिख लो मेरी खैर है, तो सबने लिखना है, सबने लिखना है। मैंने चेक करना है, मैंने अंदर आना है, सबको चेक करना है। वाहिद तस्निया और जमा, वाहिद एक को कहते हैं, बोलना भी है। जो बंदा बोलता नहीं है ना, मैं उसको ये शेर सुनाता हूं, अपने हर लेक्चर के शुरू में ही सारे मसले हल कर देते हैं, अगले 10 दिन आराम से गुजरते हैं। गुफ्तगू कीजिए
کہ یہ فطرت انسان ہے خالد، جالے لگ جاتے ہیں جب بند مکاں ہوتا ہے، جب بند مکاں ہوتا ہے. جو صبح اٹھتے ہیں ساری رات نہیں نا کچھ بولا ہوتا، تو صبح جو خوشگوار قسم کی خوشبو منہ سے آتی ہے وہ نہ بولنے کی وجہ سے آتی ہے. آپ سمجھیں؟ تو اس وجہ سے بولنا بہت ضروری ہے. تو آپ ریپیٹ کریں گے. تدریس جو ہے وہ بوتھ سائڈ ہوتی ہے، وہ جسٹ آپ کی ٹیچنگ نہیں ہے، وہ جب تک آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ 100% انوالو نہیں کر لیتے تب تک آپ کامیاب استاذ نہیں ہیں. تو اس کا میں جو ایک طریقہ اختیار کرتا ہوں وہ یہ اختیار کرتا ہوں کہ غیر شعوری طور پر جو چیز میں نے دینا ہوتی ہے نا، کہ یہ لازمی اگلے کے بندے کے ذہن کی تختی پہ مرتسم ہو جائے، نقش ہو جائے، اس کو غیر ضروری طور پر 2 3 4 5 دفعہ دہرا دیتا ہوں. اگلے بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ بندہ اتنی دفعہ یہ بات کیوں کر رہا ہے، لیکن ہم انشور کرتے ہیں، ہمیں اگلے کی آنکھوں سے، چہرے کے تاثرات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ انڈرسٹینڈ کر گیا ہے چیز کہ نہیں. جلدی کر لیں ذرا. آپ کی فائلوں کے اندر پیپر ہیں، تھوڑا سا پانی منگوا دیں بس بھائی. اب توجہ بیٹا، رائٹ لیفٹ گردن نہیں مڑنی چاہیے کسی بندے کی. میں نے ابھی ایک جگہ پہ لاہور جمعہ شروع کیا ہے، تو وہ مائک کا مسئلہ ہوا، ایک بندہ مائک صحیح کرنے آیا، سارے بندے ادھر دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندوں سوچو، میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، اگر میں بھی اس کو دیکھوں تو تمہاری کوئی عزت باقی رہ جائے گی جس طرح تم نے میری مٹی میں ملائی ہے. آپ یہ کیا ہے یار پاکستانیوں میں پرابلم، کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار. یعنی یہاں مین مقصد میرا اور آپ کا ہے. وہ پیپر تقسیم کرنے والے کو سارے دیکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی لکھیں، کیا لکھا ہے آپ نے؟ واحد، تثنیہ اور جمع لکھا ہے. دیکھیں میں فیل کر رہا ہوں اس وقت کہ میرے سامنے علماء نہیں ہیں، اور فوکس ہے ان بیٹیوں کو، ان بھائیوں کو جن کو پہلے گردان نہیں آتی. دھیان سے بیٹھیے گا، میں نے اینڈ پہ آپ سے پوچھنی بھی ہے اور سننی بھی ہے. تو آپ نے کہنا ہے جی عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں جب ہم ایک کی بات کرتے ہیں تو اس کو واحد کہتے ہیں. ایک کو کیا کہتے ہیں؟ اور ایک سے جب عدد بڑھتا ہے تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں. بولیے، تثنیہ کہتے ہیں. اردو زبان میں، انگلش میں ایک سے عدد بڑھ جائے تو وہ پھر جمع کا صیغہ اپلائی کرتے ہیں. عربی زبان کا خاصہ یہ ہے کہ ایک سے جب 2 ہوتے ہیں تو ان پہ جمع کا صیغہ اپلائی، اس کے لیے علیحدہ ٹرمنالوجی ہے، علیحدہ اصطلاح ہے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامہ صاحب میرے ال ویکھو پلیز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ کہتے ہیں. اور 2 سے جب عدد بڑھتا ہے، 3 ہوتے ہیں یا اس سے زائد، تو پھر ان کو کہتے ہیں جمع. پھر ان کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں. اب آپ نے دیکھ لینا، جو نہیں بولے گا وہ پھر ذمہ دار خود ہے. اچھا، جب ہم نے یہ واحد، تثنیہ اور جمع لکھ لیا، اس کے بعد ہم اس کو انڈر لائن کر دیں گے. تھوڑی سی جگہ ادھر رکھیں، جتنی جگہ آپ نے واحد سے رائٹ رکھی ہے اتنی ہی لیفٹ لے آئیں. جلدی سے لائن لگائیں پلیز. ہر بندے سے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. لگا لیا آپ نے؟ اگر آپ کو اس کا فائدہ نہیں نا اینڈ پہ ہوگا تو میرے سامنے اٹھ کے پیپر پھاڑنا ہے آپ نے. لہذا یہ نہیں کہنا یار یہ مجھے آتا ہے تو چھوڑو، میں نے کیوں یہ کرنا ہے. اس وقت آپ سب کریں گے. کیسر بھائی تھوڑے سے بندے، کیا بیٹا؟ ہاں جی ہاں جی، سارا اینڈ پہ آپ کے ذہن میں کچھ سوال نہیں رہے گا. اچھا جی، کیا کیا ہم نے؟ واحد، تثنیہ، جمع لکھنے کے بعد اس کو انڈر لائن کر دیا ہے، اس کو انڈر لائن کر دیا ہے. اس کے بعد ایک لائن کی جگہ رہنے دیں. ایک سیکنڈ پہلے آپ یہ لائن لگائیں واحد کے باہر والی سائڈ پہ، باہر لگ گئی. اس کے بعد واحد اور تثنیہ کو جو سیپریٹ کرتی ہو لائن وہ لگائیں. لگ گئی. تثنیہ اور جمع کو جو سیپریٹ کرتی ہے وہ لگائیں. اسی طرح جیسے ہم نے واحد کے باہر لائن لگائی تھی، جمع کے باہر بھی لائن لگ گئی. یہ نیچے، اوپر سے نیچے عمودی جو کتنی لائنز ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں. واحد تثنیہ لکھیں،
واحد کے باہر لائن، واحد اور تثنیہ کے درمیان، تثنیہ اور جمع کے درمیان، اور جمع کے بعد، 4 یہ ہیں. اس کو ہم انڈر لائن کر چکے ہیں. اب اس کے نیچے ایک لائن کی جگہ چھوڑ دیں. کتنی جگہ چھوڑنی ہے؟ جگہ چھوڑ کے پھر اسی طرح کی اسی حجم کی لائن لگا دیں گے. جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی وہیں سے شروع ہوگی یہ بھی. ایک لائن کی جگہ چھوڑ کر وہ دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے. لگا لی ہم نے. پھر ایک لائن کی جگہ چھوڑ کر سیم اسی طرح کی ایک لائن لگا لیں. تو اوپر سے نیچے 3 لائنیں آ گئی ہیں. لگا لی ہیں سب نے؟ اچھا، جو لائن کی جگہ اوپر چھوڑی تھی وہ لگائیں گے. یہاں سے شروع کریں گے مگر اینڈ تک نہیں جائیں گے. یہاں پہ رک جائیں گے. آگے یہاں پہ رک جائیں گے، باہر نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نیچے جو لائن کی جگہ چھوڑی تھی وہ بھی اسی طرح ہی یہاں سے شروع ہوں گے اور یہاں آ کے رک جائیں گے. جی ہو گیا. اچھا، دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے. واحد تثنیہ جمع لکھا ہم نے، اس کو انڈر لائن کر لیا تھا. اگر یہ آپ بعد میں بھی کریں، پہلے یہ لائنیں لگا لیں 4، اس کے بعد اس کو انڈر لائن کریں، ایک لائن کی جگہ چھوڑیں، اس کو لائن لگائیں، پھر ایک لائن کی جگہ چھوڑ کے لائن لگائیں. پھر جو دونوں لائنز چھوڑی ہیں اس کو ہم وہیں سے شروع کریں جہاں سے وہ شروع ہوتا تھا ٹیبل، اور ان 2 لائنز کو باہر نہیں نکالنا. یہ بات انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں سارے؟ اچھا کر گئے. جو نہیں بولتے ان کو بھی گزارش ہے کہ بولیں. کھانا تو نہیں نا ابھی ہوا؟ تو فائدہ ہے نا، جتنا بولیں گے اتنی بھوک لگے گی. اچھا جی، یہ لکھ لیا واحد تثنیہ اور جمع. یہاں ہم لکھیں گے مذکر، یہاں ہم لکھیں گے مؤنث. تلفظ جو ہوتا ہے اس کے آپ امین ہیں. سوسائٹی میں تلفظ کے، پروننسیشن کے، حسن کلام کے آپ امین ہیں. تو آپ کا تلفظ بڑا ایکوریٹ ہونا چاہیے، پراپر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں نے جب سے آیا ہوں تب سے لے کے جانے تک آپ نے توجہ رکھنی ہے میری اردو پر. میں نے ایک دفعہ بھی مدرسہ نہیں کہا، نہ ہی مدرسہ کہا. یہ میرے منہ سے نکلتے ہی نہیں ہیں کلمات ایسے. دیکھیں میں نے اب بھی کلمات ہی کہا ہے، کلمات نہیں کہا. مدرسہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ جیسے مسئلۃن ہے، مفعلۃن کے وزن پر کیا ہے؟ مدرسہ. کیا ہے؟ اچھا جی، اس کو بھی مذکر نہیں کہنا اور مؤنث نہیں کہنا. یہ دونوں مذکر اور مؤنث کیا کہیں گے؟ مذکر اور مؤنث ہیں. 1 2 3 مذکر کے اور 1 2 3 مؤنث کے مل کے غائب کے. پہلے 6 صیغے کون سے ہوتے ہیں؟ غائب کے. پھر آگے لکھیں مذکر، پھر نیچے مؤنث، اور یہ 3 مذکر 3 مؤنث کے حاضر کے. حاضر کہیں یا مخاطب کہیں، جو مرضی کہہ لیں، حاضر ہی کہا جاتا ہے. اور اینڈ پہ جو آپ نے لکھنا ہے وہ لکھنا ہے متکلم. کیا لکھنا ہے؟ متکلم. یہ ٹیبل مکمل ہو گیا جی. حافظ صاحب ٹیبل کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ حافظ اشفاق صاحب آئی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیبل مکمل ہو گیا ہمارا. میں ریوائز کروں گا آخری دفعہ، پوری طور پہ دیکھنا ہے، پورے طور پہ. دیکھیں سب سے پہلے یہاں آتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آتے ہوئے یہ کرنا ہے واحد لکھیں، تھوڑی سپیس دیں، تثنیہ لکھیں، تھوڑی سپیس دیں، جمع لکھیں. واحد تثنیہ جب جمع لکھ لیا اس کے رائٹ پہ لائن لگائیں، پھر ان دونوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے لائن لگائیں، پھر ان دونوں کو سیپریشن کریں، پھر جمع کے بعد ایک لائن لگا دیں. یہ 4 لائنیں ہو گئیں. اس کے بعد اس کو انڈر لائن کریں، ایک لائن چھوڑیں، نیچے لائن، پھر ایک چھوڑی، نیچے لائن. پھر جو 2 لائنیں چھوڑی تھیں وہ رائٹ شروع وہیں سے ہوں گی لیکن ختم یہاں پہ آ کے ہو جائیں گی، وہ باہر نہیں نکلیں گی. پھر مذکر مؤنث غائب کے، پھر مذکر مؤنث حاضر کے اور 2 متکلم کے. جن لوگوں کو گردان نہیں آتی وہ یاد رکھیں کہ گردان کے 14 صیغے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 14 صیغے ہوتے ہیں. 14. اگر آپ یہاں غور کریں نا ہاتھوں کے، یہ جو ہمارے پور ہیں یہ بھی 14 ہیں. ہم تسبیح کرتے ہوئے 15 کہتے ہیں مگر ہڈیاں اس میں 14 ہیں. تو بہرحال یہ اس کو صرف کبیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ چھوٹی گردان کو کبیر کہتے ہیں اور بڑی گردان کو صغیر. کیوں کہتے ہیں؟
ہاں جی، علامہ صاحب نے بتا دیا. آپ کا اس میں گرامی علامہ علی اعجاز نعیمی صاحب نے جواب دے دیا کہ اس کو صرف ایک صغیر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ تمام گردانوں کا ایک ایک ورڈ اس میں سیگا لیا گیا ہوتا ہے، اس وجہ سے صغیر کہتے ہیں. بہرحال آئیے گا جی، ٹیبل بن گیا ہے. کوئی یہ کہے کہ سر مجھے ٹیبل کی سمجھ نہیں آئی، ابھی بتا دیں، بتا دیں. یار یہ پانی بند کر دو یار، کربلا بپا کر دو، رہنے دو، میں بھی نہیں پیوں گا، چلو رہنے دیں. وہ پھر توجہ ادھر ادھر جاتی ہے. سمجھ آ گئی ٹیبل بنانے کی؟ بعد میں کہنا کسی نے نہیں ہے کہ سر جی میں یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ واحد، پھر تسنیہ، پھر واحد کے باہر لائن، پھر واحد اور تسنیہ کے درمیان، پھر تسنیہ اور پھر جمع کے باہر، پھر واحد تسنیہ جمع کو کیا کر دینا ہے؟ انڈر لائن. پھر کتنی لائنوں کی جگہ چھوڑنی ہے؟ ایک کی، اور نیچے اسی حجم کی لائن لگانی ہے. پھر ایک لائن کی جگہ اور ایک لائن لگا دی. پھر جو جگہیں چھوڑی وہ شروع وہیں سے ہوں گی، لیکن وہ باہر نہیں نکلیں گی، وہ آ کے جمع کی حدود پہ ختم ہو جائیں گی. ختم ہو جائیں گی کہ ختم ہو جائیں گی؟ اچھا آ جائیں جی. توجہ کرنی ہے، 100% توجہ کرنی ہے. آپ سمجھیں کہ امت الناس کو آپ سمجھا رہے ہیں، اس شخص کو جس کو کوئی پتہ نہیں گردان کیا ہوتی ہے، عربک لینگویج کیا ہوتی ہے، اس کو کہیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں کبھی ہم نے ایک کی بات کرنا ہوتی ہے، اس کو واحد کہتے ہیں. کبھی ایک نہیں، دو بندوں کی بات کرنا ہوتی ہے، اس کو تسنیہ. اور کئی دفعہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان کو جمع کہتے ہیں. وہ جس کی ہم نے بات کرنی ہے، جو ایک ہو سکتا ہے، دو یا دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کئی دفعہ وہ میل ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں. اور وہ ایک دو تین جب ہم کئیوں کی بات کرنا ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ میل نہیں بلکہ فیمیل ہوتی ہیں. اور وہ جو ایک دو تین جو کبھی میل یا فیمیل ہو سکتی ہیں، کئی دفعہ وہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں، یعنی غائب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہوتے ہیں، سامنے نہیں ہوتے، اس کو غائب کہتے ہیں. اور کئی دفعہ ایک کی بات کرنی ہے، دو کی، زیادہ کی، جو مذکر یا مؤنث ہو سکتے ہیں، ایسے جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان کو حاضر کہتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم نے غائب کی بات بھی نہیں کرنا ہوتی، سامنے والے ایک دو تین مذکر یا مؤنث کی بات نہیں کرنا ہوتی، بلکہ اپنی بات کرنا ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تک سمجھ آئی ہے نا؟ میں تو اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتا ہوں. اب آپ دیکھئے کہ اس کے اندر کچھ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے. لوگوں کو صیغوں کی پہچان اور اس میں فلوئنسی آتی ہے جا کے وہ سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد، گردانے پڑھنے کے بعد. ہم نے ایک لفظ نہیں پڑھا اور ابھی آپ ایسے سیکھے جان جائیں گے. میں سیکھنے کا لفظ آپ کے لیے نہیں بول رہا ادبن، اور آپ لوگوں کو پڑھائیں گے کہ انشاءاللہ وہ مرتے دم تک صیغوں کی پہچان نہیں بھولیں گے. جب آپ کو اس ٹیبل کی سمجھ آ گئی، اس ٹیبل کو ڈرا کرنا آ گیا، ٹیبل کو ڈرا کرنا آ گیا، یہ زیادہ اہم ہے. آ گیا ہے نا؟ ابھی میں بلاؤں گا آپ میں سے کچھ اب آپ کو جو یہاں پہ آ کے پریکٹیکلی کریں گے. پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ جو پہلا ورڈ یہاں پہ آنا ہے نا، پہلا لفظ جو یہاں پہ آئے گا، پہلا کالم، پہلا خانہ جو ہے، حاضرین مکرم، یہ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ سیگا، سیگا کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی بدلی ہوئی شکل کو سیگا کہتے ہیں. لفظ کی فارم کو، شکل کو. دیکھ لیں میں نے لفظ نہیں کہا، میں نے شکل بھی نہیں کہا. یہ صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے، میں کوئی اس وجہ سے یہ گفتگو نہیں کر رہا آپ کے ساتھ کہ آپ کو بار بار یہ بتاؤں کہ میں یہ چیزیں نہیں. اس وجہ سے ایک استاذ کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو یہی پتہ نہ ہو کہ آپ کو کس بات کا پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو سیکھیں گے کیسے؟ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہمیں کس بات کا نہیں پتہ. وہ ہمارے مولوی تو اللہ پاک العیاذ باللہ کہا جا سکتا ہے ان کے لیے. یعنی ہم بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ میں تو جب اپنے آپ کو یقین کریں کبھی دیکھتا ہوں اور باہر دنیا کو دیکھتا ہوں تو اتنا شرمسار ہوتا ہوں کہ میرے اندر اتنی کمیاں ہیں. یعنی علم میں اتنی کمی ہے، کردار میں اتنی کمی ہے، اور میرے محنت میں اتنی کمی ہے، تو شرمندگی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے جس کو سکھانا ہے، دینا ہے، کم از کم ان سے زیادہ تو علم ہمارے پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں نہیں. تو آئیے، یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں
یہ سیغہ کی بات ہو رہی تھی. سیغہ کہتے ہیں لفظ کی بدلی ہوئی شکل کو. لفظ کی, جیسے علامہ صاحب بیٹھے ہیں, ان کو اللہ پاک نے الگ چہرہ دیا, آگے اور چہرہ ہے, آگے اور چہرہ ہے, لفظ بدلتے ہیں. یہ صرف کا موضوع ہے. صرف کا معنی ہوتا ہے روٹیٹ کرنا, گھمانا. کیا معنی ہوتا ہے؟ صرف یصرف تصریف, گھمانا یوں. مصرف کہتے ہیں بینک کو. بینک میں پیسہ روٹیٹ ہوتا ہے, منی چینجز جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں صرافہ. صرافہ, وہاں بھی آپ ڈالر دیتے ہیں, پی کے آر میں لے لیتے ہیں, یورو دیتے ہیں, اور آپ درہم لے لیتے ہیں. تو یہ سارا دن وہاں پہ پیسہ ایکسچینج ہوتا ہے, روٹیٹ ہوتا ہے. اس کو صرف کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبدیل ہونی ہے شکل. ایک سیغہ ہے ضربا, اب اگلا سیغہ وہ نہیں ہوگا, الگ ضربا الگ سیغہ ہوگا. تو جو ہی لفظ شکل بدلے گا اس کا نام بدل جائے گا, فارم بدل جائے گی. انگلش میں فارم کہتے ہیں. اور ابھی جو تعریف ہم نے سمجھی وہ یہ تھی کہ لفظ کی بدلی ہوئی شکل کو. آئیے جی, سیغوں کی کیسے پہچان ہوتی ہے؟ اب جو پہچان کرنے لگے ہیں, اس کے بعد فعل ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, نہی ہے, اسماء اشارہ ہیں, موصولہ ہیں, اسماء ضمیر ہیں. دنیا جہان کی صرف کی ساری گردانیں اس ٹیبل کے اندر ہیں, ایک بھی باہر نہیں ہے. تو آپ بہت بڑی چیز پڑھنے لگے ہیں, میں جانتے بوجھتے اس پہ ٹائم زیادہ لگا رہا ہوں. اب اگر آپ نے اپنے ایسے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا ہے جس کو آپ پڑھا رہے ہیں کہ بیٹے اب یہ ٹیبل تو بن گیا, ٹیبل کے بعد یہ جو پہلا کالم ہے, پہلا خانہ ہے, یہ سیغہ کون سا بنتا ہے, اس کا طریقہ یہ رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اوپر جانا ہے. کیا لکھا ہے اوپر؟ سارا کام بولنے کا ہے. کیا لکھا ہے اوپر؟ واحد لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ جو اسٹوڈنٹ نالائق ہو اس کے ساتھ دو کام کریں, ایک اس کو آگے بٹھائیں اور دوسرا اس کو اونچا بلوائیں, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو پہلے اوپر جانا ہے, پہلے. ابھی بھی کچھ لوگ بول نہیں رہے, زبان چھوٹی ہے, وہ ہلا لیں سر ہلانے کی بجائے. اوپر جانا ہے, واحد. کیا لکھا ہے؟ واحد لکھا ہے. اور جب یہ بول دیا اس کے بعد آپ نے رائٹ مڑنا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ واحد مذکر. پہلے اوپر جانا ہے. کہیں بھی آپ کھڑے ہیں, کہیں بھی کھڑے ہیں تو آپ نے سیدھا پہلے اوپر چلے جانا ہے, پھر آپ نے رائٹ مڑ جانا ہے. کیا لکھا ہے؟ واحد. پہلے اوپر پھر رائٹ کہیے گا, پہلے اوپر پھر, اور پھر بالکل لیفٹ پہ بولیں. اب ترتیب وہی رکھنی ہے, واحد مذکر غائب. بولیں اب 3 دفعہ اونچی آواز میں. 1 سیکنڈ جی, آپ خاموش رہیں, میں ذرا بیٹیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. پورا زور لگا لیں جتنا ہے آپ میں. پڑھیں, پہلے مجھ سے سن لیں. واحد مذکر غائب. یوں نہیں نہیں نہیں, اب اس کو آواز کہتے ہیں بیٹے. ہاں جی علامہ صاحب ذرا تھوڑی مہربانی, کنڈ نہیں لگوانی. چلیں جی 1 2 3. یقین کریں آپ سے بھی زیادہ ان کی آواز ابھی نکلے گی. یہ بس چیک کر رہی تھی کہ کیا صورتحال ہے آپ کی. جی بیٹا جی پورا زور لگا دیں. اب ہم سارے مل کے کہیں گے واحد مذکر. اچھا, جیڑا بندہ استاذ دے سامنے او دی ساری گل فوری نہیں مندا, او دے نال بھی انج ہی ہونا ہے. اے گل پکی ہے. وہ میں نے جمعہ بھی شروع کیا ہے, میں نے کبھی نہیں پڑھایا تھا, تو ابھی جمعہ شروع کیا ہے, تو شروع میں چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, باقی نماز کے وقت آتے ہیں. تو میں نے کہا میں اتنی تیاری کر کے آتا ہوں. وہ مسجد انتظامیہ کو میں نے کہا تو یہ 2 صفحے 3 صفحے ہوتی ہیں تو عجیب سا لگتا ہے. تو پھر میں نے انہیں خود ہی کہا, میں نے کہا جو ہم کرتے رہے ہیں خطباء کے ساتھ وہی ہمارے ساتھ ہونا ہے. ہم بھی نماز کے وقت ہی دوڑ کے چلتے تھے جب اذان ہو جاتی تھی. مکافات عمل ہے, لہٰذا یہاں بولیں یار. یعنی آپ یہی سمجھیں کہ میں تو یہ کرواتا ہوں, پراپر تصور کرواتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ ہل رہے ہیں, پاؤں ہل رہے ہیں, زبان اور گلا یوز ہو رہا ہے, یہ سارا دن پتہ نہیں کتنی غیبتوں میں, چغلیوں میں, غلط کاموں میں اعضاء مشغول رہے. تو یہ جو تکلیف ہم دیتے ہیں شاید اس کے ذریعے سے وہ جھلیاں اتر جائیں, اور اوپر ان الحسنات یذہبن السیئات والا معاملہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کر دے. تو پہلے کالم میں جب ہم کھڑے ہوں گے سب سے پہلے کدھر دیکھیں گے؟ اوپر کیا لکھا ہے, اور پھر کہاں مڑنا ہے؟ وہاں لکھا ہے. اور لیفٹ پہ پھر مڑنا ہے تو کیا لکھا ہے؟
کبھی بھی سیگا ایک لفظ نہیں بولنا. مثال کے طور پر کہیں لکھا ہوا ہے دارابا, کون سا سیگا ہے؟ آپ کہیں جی یہ واحد کا سیگا ہے. نو, سیگا مکمل نہیں ہوتا. تینوں چیزوں کو ایک سانس میں بولنا ہے. یہی پریکٹس رکھیں ہمیشہ. واحد مذکر غائب ہے جی, کیا ہے؟ اونچا بول دیں, واحد مذکر. اچھا جی, واحد مذکر غائب. اب توجہ رکھیے, سیگے کو یوں ہم نے سمجھا کہ بولنا ایسے ہے. ابھی ہم نے یہاں کچھ نہیں لکھا, لیکن آپ دیکھیں گے 80% خالی خانے کا ترجمہ آپ کو آ گیا. اب آپ دیکھیں گے, پہلے تو آپ نے یہ سیکھ لیا نا, اس کو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ یہ سیگا کون سا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تثنیہ مذکر. اگر یہ کہیں تو جمع مذکر. اگر یہ کہیں تو تثنیہ مؤنث حاضر. شاباش. اگر یہ ہو جمع متکلم. بس یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا. یا متکلم کے سیگے حاضر غائب نہیں ہوتی, وہ تو بندہ خود ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو چلیں, یہ جو سیگا ہے بولنا نہیں ہے آپ نے, یہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ میں اپنی بیٹیوں میں سے کسی کو کہتا ہوں, جی بیٹا آپ جو بلوسکاف میں ہیں, ہاں جی آپ ادھر دیکھیں, ادھر, اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سیگا کون سا ہے؟ ایک لفظ میں ایک سانس میں 3 لفظ بولنے ہیں آپ نے. جمع مذکر. بیٹی کے لیے کلپنگ, شاباش, بیٹھ جائیں. اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو گردانیں نہیں آتی, تو ان میرے بھائیوں یا بیٹیوں میں سے کوئی بتا دے یہ کون سا سیگا ہے. آپ کو پہلے گردان نہیں آتی؟ پکا؟ چلیں آپ بتائیں یہ کون سا سیگا ہے؟ واحد مؤنث. بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے جی, یہ بات کلیئر ہو گئی. میرا خیال ہے سب کو سمجھ آ گئی ہے. جو لوگ بصیر پور سے آئے ہیں اگر وہ یہ سیگا بتا دیں مجھے بڑی خوشی ہوگی. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ سیگے کی پہچان کیا ہونی چاہیے. سیگے کی پہچان ہو گئی. اب اگلا لفظ سنیے گا بڑا دھیان سے. سیگے کا آنا ہی ترجمے کا آنا ہوتا ہے. سیگے کا جان لینا ہی ترجمے کا جان لینا ہوتا ہے. کیسے؟ اب ادھر توجہ کریں, دوسری چیز ہم کرنے لگے ہیں. ہم سیگے کو جان رہے تھے پہلے اوپر پھر رائٹ اور پھر لیفٹ. یہ اسی طرح ہی کرنا ہے, اپنے ساری زندگی گردان ایسے پڑھانی ہے ٹیبل سے. جب آپ یہ کام کر لیں گے, سیگے کی سمجھ آ گئی, اس کے یہ تو پتہ چل گیا یہ واحد مذکر غائب ہے, تو ترجمہ کیسے کرنا ہے. کبھی بھی آپ ادھر سے ادھر ترجمہ نہ کریں. پکا یاد رکھیں کہ جی مرد ایک وہ نہیں, ہمیشہ لیفٹ سے رائٹ ترجمہ کر لیں. کیا کرنا ہے؟ لیفٹ سے رائٹ کرنا ہے, لیفٹ سے. اب دیکھیں, غائب کو میں تم کے وہ کہتے ہیں, جو غائب ہے وہ. واحد کو 1 2 یا 3, وہ ایک مذکر مرد یا عورت, تو وہ ایک مرد. اچھا یہ سیگا بولیں گے آپ سارے مل کے, بولیں سیگا. سیگا یہ والا کام. ہاں, یہ اگر آپ یک زباں ہو کے بولیں تو اللہ کے فرشتے بھی آپ پہ نازل ہوں گے. تثنیہ مؤنث. اچھا ویری گڈ, تثنیہ مؤنث غائب ہے. اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے کہ یہ کیا بلا ہوتی ہے تثنیہ مؤنث غائب؟ پتہ ہونا چاہیے نا. تو کہاں سے شروع کریں گے؟ یہاں سے اور پھر یہاں آئیں گے. تو غائب کو میں تم کے وہ کہتے ہیں, وہ. تثنیہ 1 2 کے 3, تو وہ دو. اچھا اس پہ آ جاتے ہیں, یہ سیگا بولیں گے پہلے آپ. آپ یقین کریں جب ہم عامت الناس کو پڑھاتے ہیں نا, عام لوگوں کو, وہ ایسے بول رہے ہوتے ہیں کاش آپ آج چشتیاں میں مناظر دیکھتے جا کے. وہ لگتا ہی نہیں ہے 100 بندے بیٹھے ہیں. ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ لگتا ہے ایک ہی بندہ ہے, ایک ہی بندہ. بار بار کہنا ہی نہیں پڑتا یار مل کے پڑھو, یار مل کے پڑھو. یہ جو بعض ایک آدھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا, ان کی وجہ سے باقی مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو یہ سیگا کیا تھا؟ جمع مذکر.
تو اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے سیغے کا؟ کریں حاضر میں تم کے وہ، حاضر کو تم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تم. آگے ہاں جی، تم سب اپنے لیے کلیپنگ کر دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا فائدہ ہوا ہے؟ فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ ٹیبل بنائیں، اس کے اندر کچھ بھی رکھیں، کچھ بھی رکھیں، گردان رکھیں، ابھی ہم کرنے لگے ہیں، گردان رکھیں، اس میں ماضی کی، مضارع کی، امر کی، نہی کی، اسماء اشارہ کی، موصولہ کی، ضمائر متصلہ کی، منفصلہ، ہر شے اسی کے اندر ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے. تو بحمد اللہ تعالی پہلا کام ہم کر چکے. جی ٹائم کیا ہوا ہے؟ 6:30. یا اللہ، میں نے ویسے نا ریکویسٹ کی تھی نظام المدارس والوں کو کہ مجھے وہ ٹائم دیں جب یہ بالکل تھکے ہوئے ہوں اور اس کے بعد اینڈ لیس ٹائم ہو. یہ ٹائم نہ ہو جی سر جی آپ نے اتنے بجے ختم کرنا ہے. یقین کریں انہوں نے زبردستی کی میرے ساتھ، مجھے بونڈ کر دیا مغرب سے عشاء میں، کیونکہ گھڑی تو چلتی رہتی ہے. آپ کے اتنے کام کی چیزیں ہیں اور یہ ساری آپ ہی کے کام کی چیزیں، وہ دیکھ لیں آپ. جب آپ کی تسلی ہو پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے اس طرح سے کر لیں گے. آ جائیں جی، اب ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے ٹیبل بنانا سیکھا. ٹیبل کو ہم نے کہا کہ واحد تثنیہ جمع لکھیں گے، واحد کے باہر لائن، واحد اور تثنیہ، تثنیہ اور جمع کے درمیان لائن، جمع کے باہر لائن. وہ لائن جہاں سے شروع ہوگی وہیں ختم ہوگی آ کے. پھر اس کے بعد جو انڈر لائن کرنا ہے، صرف اتنی سپیس ہونی چاہیے کہ ایک لفظ لکھا جائے. اس وجہ سے میں نے اس کو باہر نکالا. جتنا اس کو ادھر باہر نکالنا ہے اتنا ہی ادھر باہر نکالنا ہے. ایک لائن کی جگہ چھوڑ کے نیچے لائن لگائیں گے، اسی طرح کی پھر لائن کی جگہ چھوڑ کے نیچے لگائیں گے. پھر جو 2 لائنیں چھوڑی ہوں گی وہ شروع وہیں سے ہوں گی مگر آ کے جمع کے لفظ پر اینڈ ہو جائیں گی یہاں پہ. پھر مذکر مؤنث لکھیں گے، مذکر مؤنث لکھیں گے. 3 مذکر مؤنث غائب کے ہوتے ہیں، 3 مذکر اور 3 مؤنث حاضر کے ہوتے ہیں، اور 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں. اب آ جائیے فعل ماضی کی گردان کرتے ہیں. زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 3. فعل ماضی، فعل مضارع. اچھا ماضی کو تو ماضی سارے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مضارع کا جو لفظ ہے اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. عربی میں حال اور استقبال یعنی مستقبل کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، ایک ہی ورڈ بولا جاتا ہے. مثال کے طور پر یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، وہ مارتا ہے یا مارے. سم ٹائم ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار اس کے اندر اب دونوں زمانے ہیں تو یہ تو بڑی مصیبت ہے. یعنی یہ کبھی بات کی ہم نے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، تو میں کہوں کہ میں پڑھا رہا ہوں اور پڑھاتا رہوں گا. آپ کیا کر رہے ہو؟ جی میں کھانا کھا رہا ہوں اور کھاتا ہی رہوں گا. تو عجیب سا لگتا ہے کہ عربوں نے کیا کر دیا کہ فعل علیحدہ کر دیتے. لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ہمیں سمجھ ہو تو. فعل مضارع یہ ہمارے لیے آسانی ہوئی ہے. جہاں ہم نے 3 گردانیں یاد کرنی تھی وہاں 2 سے کام بن رہا ہے. صرف یہ کرنا ہے کہ فعل مضارع پڑھنے کے بعد کچھ کلمات ہیں جن کا اضافہ کرتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ تو وہ خاص ہو جاتا ہے زمانہ حال سے، اور کچھ کا اضافہ کر دیں تو وہ پھر یہی فعل مضارع سیم گردان خاص ہو جاتی ہے مستقبل سے. تو ایک ہی گردان سے دونوں زمانوں کا کام چل جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا جی، ابھی ہم کریں گے فعل ماضی کی گردان. فعل ماضی کی گردان جن کو نہیں آتی آپ نے پلیز پوری توجہ سے بیٹھنا ہے. جن کو فعل ماضی کی گردان نہیں آتی، اور باقیوں کو بھی ریکویسٹ ہے میری، وہ بھی توجہ سے بیٹھیں. اس وجہ سے کہ جب آپ اپنے مبتدی طلباء کو پڑھائیں گے تو اس میں پھر آپ کو یہ انشاءاللہ فائدہ دیں گے، یہ کلمات، یہ طریقہ کار، یہ سارا. تو ہم بولیں گے کہ پہلا صیغہ کیا ہے، بولیں پلیز اونچا اور ایک ہی زبان میں، ایک ہی بولیں. واحد مذکر، پھر سے کہہ دیں بلا، واحد مذکر. جو آہستہ آہستہ بول رہے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ مجھے تو آتی ہے، ہمیں یہی وجہ ہے نا. تو چلو استاذ کو خوش کرنے کے لیے بول دو یار، کیا خیال ہے؟ واحد مذکر غائب.
بس یہ جتنا بولتا ہے نا بندہ صرف اس کو اتنی یاد ہوتی ہے. یہ میں بہت ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا, بیٹیاں بیٹھی ہیں, وہ کہتے ہیں صرفیاں را مغز باشد چوں سگاں, تو وہ بولنا پڑتا ہے, صرف ہے ہی بولنے سے پہلا سیگا ہے. یہاں ہم کس سے لکھے علامہ غلام اصغر صدیقی صاحب مفتی صاحب قبلہ؟ اچھا کتنے کلمات ہو سکتے تھے, مگر بزرگ ہمیشہ دارا با سے ہی پڑھاتے ہیں. اتنا ہاتھ ان کا سیٹ ہو گیا تھا, وہ دارا با, اس نے مارا, ان دونوں نے ہر بندے کو مارنے پہ لگایا ہوا ہے. تو میں بھی ان کی مطابقت میں ہمیشہ دارا با ہی سے پڑھاتا ہوں فیض کے حصول کے لیے, صرف یہ کہ فیض کا کنیکشن ایک رہے. چلیں جی دارا با سے ہی کرتے ہیں ہم. دارا با وہ کر لیتے ہیں, وہ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں. دارا با میں یہ, آپ بیٹا بتائیں یہ دارا با سیگا کون سا ہے؟ لفظ نہیں دیکھنا آپ نے, وہ جو پہلے ہم نے سکیم بنائی نا اس پہ جائیں. یہ بیٹی بتائے گی. ہاں جی, واحد مذکر, واحد مذکر. اچھا دربن کا ترجمہ ہے مار, کیا ہے؟ اب کتنے لوگوں نے مارا؟ وہ مارنے والا سامنے ہے یا سامنے نہیں ہے, غائب ہے, اور وہ مارنے والا مرد ہے یا عورت ہے. یہ ترجمہ آپ کو اس سے پہلے ہی آتا تھا, یہ ترجمہ آپ کو سیگے کی پہچان سے آیا. جب یہ کلمہ دارا با یہاں لکھا ہوا ہے اور آپ نے کہہ دیا یہ بیٹی نے کہ یہ واحد مذکر غائب ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ یا اس ایک مرد نے مارا, چونکہ فعل ماضی کی بات کر رہے ہیں, اس ایک مرد نے کتابہ, کتابہ یہی سیگا سیم ٹو سیم واحد مذکر غائب کا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مرد نے لکھا. ویری گڈ, یہ ہے. اب آگے چلیں. میں جب یہاں پہنچتا ہوں نا تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی کسی کے سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ سر آپ نے دارا با ہی کیوں لکھا, آپ نے دورو بو کیوں نہیں لکھا, آپ نے دیری بی کیوں نہیں لکھا, آپ نے دیرو با کیوں نہیں لکھا. ہو سکتا ہے نا سوال, دارا با کیا ہے؟ تو ان کو پھر ابواب ستہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ عربی زبان میں ابواب ہیں 6, انہی کے اوپر عمومی طور پر سارے کلمات ہوتے ہیں, عمومی طور پر زیادہ تر کلمات. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اسی طرح پتا چلے گا جیسے باقیوں کو کثرت مطالعہ سے پتا چلتا ہے. کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اس کا کوئی کلیہ نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے پھونک مارے اور ہر شے آ جائے, ایسا نہیں ہے. تو آپ نے بیس بنا کے چلنا ہے, بس کنسپٹ کلیئر کرنا ہے ہم نے. آپ بلیو کریں میں کبھی بھی اپنی گفتگو میں کوئی لفظ, کوئی جملہ تشنا سوال, تشنا لب نہیں رہنے دیتا. اگر مجھے پتا ہو کہ میرے آڈینس میں ایک بھی بندہ میرے اس لفظ کو نہیں سمجھ رہا, میری اس چیز کو نہیں سمجھ رہا, تو میں ایسے نہیں یہ دربا لکھا پھر آگے چلا گیا, نہیں, اس کی تسلی کروائیں پہلے. جی بالکل. نہیں, ہاں یہ بہت پیارا سوال انہوں نے کیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اصل میں, چونکہ ہم لوگ عربی زیادہ پڑھتے ہیں, عربی زبان زیادہ پڑھتے ہیں, تو ہماری توجہ ادھر ہوتی ہے, ہماری توجہ کہ یہ لینگویج یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ عربوں نے ایسے کیوں کر دیا. تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی تمام زبانوں کے مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر ہم الگ سے اردو لینگویج کے قواعد پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں پتہ چلے گا یہاں زیادہ پرابلم ہے, چونکہ وہ تو ایک ایڈوانسڈ لینگویج ہے نا عربک جو ہے, اور اردو اس کے مقابلے میں بڑی ابھی طفل مکتب ہے, اس کے مقابلے میں وہ ام اللسان ہے, اور یہ ابھی کل وجود میں آ رہی ہے. تو وہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لینگویج میں زیادہ تر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لینگویج پہلے بنتی ہے, اس کے قواعد بعد میں بنتے ہیں. کیا جواب ہے جی؟ لینگویج پہلے وجود میں آتی ہے, اس کے قواعد بعد میں. تو جو قواعد ہوتے ہیں وہ ساری لینگویج کا کبھی احاطہ
نہیں کرتے. ان کی اپلیکیشن میکسیمم چیزوں پر تو ہوتی ہے مگر کلی چیزوں پر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر الف ہے, الف, میں بہت ساری چیزوں کا ایسے بھی جواب دیتا ہوں. الف ہے, با ہے, تا ہے. سوال یہ بھی ہو سکتا ہے سر با کا نقطہ نیچے کیوں ہے؟ سوال تو ہے نا بھئی, کیوں دارا با کیوں ہے, مبنی پر فتح کیوں ہے؟ یہ کچھ سوال ایسے ہیں جن کے جوابات بھی صرف یہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سمائی ہے. سب کیا ہے؟ اہل عرب. ہم نے ان کی مطابقت کرنی ہے. اہل عرب یوں کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی یوں کرتے ہیں. کوئی اردو گرامر کہیں پڑھ رہا ہوگا ویسٹ میں بیٹھ کے, ایکسفورڈ میں, کیمبرج میں, ہانگ کانگ میں, تو جب وہ پڑھ رہا ہوگا نا تو وہ بھی پوچھے گا بار بار سر جی یہ کیا بات ہے, تو اس کو بھی استاذ کہے گا بھائی ارباں دی مرضی سی انہاں نقطہ تھلے لایا ہے, ہن اسی اینو اتے نہیں کر, یہ تا کے اوپر لگائے ہیں ہم نیچے نہیں کر سکتے. تو یہ مطابعات عرب میں ہے. بولیے گا لفظ, اور بہت ساری ایسی چیزیں. آ جائیں واپس. تو دارا با بالکل وہی سوال ہے جیسے میں نے حرکات سے کہا کہ دیری بھی نہیں ہے, دورو بو نہیں ہے. صحیح وہی سوال ہے نا کہ سر یہ کیوں نہیں ہے؟ بھئی یہ اس وجہ سے کہ عربوں نے اس کو ایسے لیا ہے, ایسے لکھا ہے, ایسے بولتے ہیں. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے اور پڑھنا اور سمجھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ ہمیں حق نہیں ہے. پھر ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں آئیں گی. مثال کے طور پہ لفظ ہے ڈرائیور, اس کا ذرا اردو ترجمہ کریں ایک ہی لفظ میں. گاڑی چلانے والا, یہ تو آپ نے تشریح کی ہے نا پوری, نام تو نہیں ہے نا. وہاں نام ہے ایک, عربی میں نام ہے سائق. بغدادی صاحب کی بلا ایک ورڈ ہے نا سائق, وہ ہے ڈرائیور. آپ اردو میں آئیں کوئی بھی نہیں ہے, اور بے شمار کلمات ہیں ایسے. میں ادھر جانا نہیں چاہتا, ابھی ہم بہت دور ہیں, ابھی بہت دور ہیں, ابھی کافی ساری چیزیں انٹر ہونے والی ہیں. چلیں آپ سپیکر کا ہی ترجمہ کر دیں. چلو انگلش ہے, اردو میں کیا کہیں گے اسے؟ آواز کا آلہ. یہ تو پھر ایسے آلے ہی آلے ہو جائیں گے نا. یہ پھر کیا ہے؟ یہ تو قلم تو چلو ہم نے عربی سے لے لیا. عربی زبان اردو جو ہے نا, اردو ہماری جو زبان ہے یہ 80% مشتق ہے عربک سے, باقی دیگر مختلف زبانوں کا ایڈیشن اس میں ہوا ہے. پھر میں یار فوکس رہنا چاہتا ہوں ادھر. آ جائیں واپس. پہلا سیگا کیا ہے؟ دارا با. بولیے پہلا سیگا کیا ہے؟ دارا با. دارا با پہلا سیگا کیا ہے؟ دارا با. بولیے دارا با. کسی کو بھی ایک دوسرے سے ہم نے کھینچ کے لمبا نہیں کرنا, نہ دا کو کرنا ہے, نہ را کو, نہ با کو, نہیں, ایک جیسے دارا با. کیا کہنا ہے؟ دارا با. دارا بس. یہ واحد مذکر غائب کا سیگا ہے. اس ایک مرد نے مارا. ویری گڈ. تثنیہ پہ آ جائیں. یہ سیگا پہلے بتائیں گے, بولیں مل کے بولنا ہے. تثنیہ مذکر غائب. بولیے گا تثنیہ. یہ بھی میرا طریقہ ہے کہ کبھی بھی میں نے ایک دفعہ نہیں پوچھا, تو جو رکھیے گا آپ. جب استاذ پہلی دفعہ پوچھتا ہے, جن کو پتا ہوتا ہے وہ تو بتا دیتے ہیں. ہر بندہ 100% مستحضر نہیں ہوتی اس کے ذہن میں چیزیں نا. وہ جب پہلی دفعہ سن لیتا ہے تو جیسے میں نے کہا یہ سیگا, آپ نے کہا جی واحد جب تثنیہ مذکر غائب ہے, میں کہوں گا جی کون سا ہے, وہ پھر جو نہیں بول رہے تھے وہ بھی بول پڑتے ہیں. تو یہ جو دہرانا ہوتا ہے یہ بھی استاذ کا میرا خیال ہے منصب بھی ہے, اور اس کا کمال ہے کہ وہ اس وقت تک جس وقت تک ان کو سمجھ نہیں آ جاتی چیزوں کو لے کے چلے. تثنیہ مذکر غائب, ان دو نے مارا, یہی دارابا لیں گے. آپ نے دیکھنا ہے یہ گردان زندگی میں اتنی بھی آسان ہو سکتی تھی. دارابا, وہی دارابا لینا ہے. جو بیٹیاں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے کہ ان کو گردان نہیں آتی تھی, اور جن بھائیوں نے, پلیز وہ دھیان میں رکھیں گے, یہی لفظ لینا ہے آپ نے دارابا. اور دو کی بات ہم نے کرنی ہے, کچھ نہیں کرنا سوائے اس کے کہ اینڈ پر ایک الف لگا دیں, دو کی بات ہو جائے گی. دارابا بس. ایک نے مارا دارابا, دو نے مارا دارا با, بس اس کو تھوڑا طویل کرنا ہے, طول دینا ہے.
دارا با دارا با بولیں اب دارا با دارا. بیٹے آپ کا نام کیا تھا؟ سادیہ. اچھا کاتابا اس ایک نے لکھا, ان دونوں نے لکھا کاتا. نظارا اس ایک نے دیکھا, ان دو مردوں نے دیکھا نظارا. جلسا وہ ایک بیٹھا, وہ دو بیٹھے تھے. وہ ایک گیا ذہبا وہ دو گئے. واہ واہ. سمیا اس ایک نے سنا, ان دونوں نے سنا سامی. بس ایک الف کا اضافہ کیا ہے. تو کہہ دیں ذرا میرے بات, دارابا دارابا کہیں, دارابا دارابا. سیگا بولیں گے سارے مل کے, جمع مذکر جمع مذکر جمع مذکر غائب ہے. ان سب نے مارا. دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے. وہی دارابا لے آنا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. دارابا اچھا ضروری نہیں ہے دارابا ہی لینا ہے, جو بھی لفظ ہو, کاتبا ہو, نظارا, جالسا, ذہبا, سامیا, اکلا, کچھ بھی ہو اس کو لیں, صرف اس کے ساتھ الف لگا دیں, تثنیہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تثنیہ. یار جی وہ جو اینڈ پہ بیٹھے ہیں بعد میں باتیں کر لینا بھائی, ادھر توجہ رکھیں اور تھوڑا اوپر ہو کے بیٹھیں. اچھا دارابا لکھ لیا ہم نے, اس کے بعد کیا کریں کہ یہ جمع کا صیغہ ہو جائے. اس کے ساتھ واو الف لگتا ہے, یہاں صرف الف لگا, یہاں کیا لگا؟ ایک دفعہ ادھر توجہ رکھیں گے, ایک ذرا پلیز توجہ رکھیں ذرا. دارا با کے ساتھ جب الف لگا تھا تو پڑھنا آسان تھا دارا با, لیکن دارا با کے ساتھ جب واو الف لگا تو دارا بہو بن گیا ہے. نہیں, واو ہمیشہ پیش کو چاہتی ہے. اچھا تین حروف ہیں, حروف علت, اور تین ہی حرکات ہیں, ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک حرکت اڈاپٹ کی ہوئی ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں, واو الف اور یا حرکات ہیں زبر زیر اور پیش. واو گول ہونٹ کر کے ادا کرتے ہیں اسے, ہونٹوں کو. ایک بھی بچہ دنیا میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا, خالد صاحب ہنس پڑے ہیں, جو ہونٹ گول نہ کرے اور واو ادا کر دے. کیسی بات کی میں نے؟ تو ہونٹ گول کیے بغیر کبھی آپ واو ادا نہیں کر سکتے. کہیں او, واو کو ساکن کر کے حمزہ مفتوحہ لا کے پڑھے ما قبل تو او. آپ کہیں گول نہیں کرنے, ہونٹ کھلے رکھنے ہیں, او کہیں ذرا, کہیں او, نہیں ہو سکتا. آپ کہیں واللہ, اب ہونٹ پیچھے کھول کے کہیں ذرا, نہیں کر سکتے. واو اور پیش بولیں, دو چیزیں ہیں, واو اور کبھی بھی ہونٹ گول کیے بغیر ادا نہیں ہوتے, کبھی بھی. اب آپ دیکھیں جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں پڑھو جی اعوذ باللہ, وہ کہتا ہے اعوذ باللہ. اب پھر کہتے ہیں نہیں بیٹے او نہیں کہنا, او کہنا ہے. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے. جب پڑھتا ہے پھر کہتا ہے اعوذ باللہ. سارا دن لگے رہیں, او نہیں ہو سکتا. اس کو کہیں گے کہ آ کہیں, اس کے بعد ہونٹ گول کر لیں, آپ کی ساری محنت بچ جائے گی. آ, آپ کہیں ذرا آ, اس کے بعد ہونٹ گول کر کے آگے جانا ہے. اوذو آ, اوذو آ. دیکھ لیں صحیح ہو گیا, ابھی بھی کئیوں کا صحیح ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اعوذ, واو اور پیش کبھی بھی ہونٹ گول کیے بغیر ادا. اچھا تو واو چاہتی ہے پیش کو کہ اس سے پہلے واو کا ما قبل مضموم ہو, یعنی پیش والا ہو. واو سے پہلے پیش ہوگی تو واو فلوئنٹ طریقے سے ادا ہوگی. اس کی نیچرل حرکت ہے. یہ کون سی ہے؟ واو کی نیچرل حرکت کون سی ہے؟ پیش, پیش ہے. اور الف جو ہے, الف کی کون سی ہونی چاہیے؟ زبر. کیوں؟ میں عرض کرتا ہوں, الف جو ہے یہ کھینچا جاتا ہے, حروف مدہ میں سے بھی ہے, کھینچا جاتا ہے. اور الف واو, یہ تینوں حروف مدہ لکھے ہیں میں نے, تجوید کا آ گیا سبق تھوڑا سا. واو الف یا, یہ تینوں حروف مدہ ہیں. 29 حروف ہیں الف سے لے کر یا تک, حروف تہجی جو ہیں عربی کے 29. ان میں سے صرف 3 حروف ایسے ہیں جن پر مد آتی ہے, جن کو کھینچا جا سکتا ہے. چوتھے پہ مد نہیں آ سکتی, نہ چوتھے کو کھینچیں گے.
इसी वजह से इनको कहते हैं हुरूफे मद्दा। वाव को होंठ गोल करके लंबा करते हैं, खींचते हैं। अलिफ को जब खींचते हैं तो ऊपर की तरफ आवाज जाती है। किधर आवाज जाती है? कौला। क्या कहेंगे? कौला, ऊपर को आवाज। तो ऊपर कौन सी हरकत होती है? अलिफ जबर को चाहता है। या को खींचेंगे तो नीचे की तरफ तूल देंगे, नीचे की तरफ उसकी मद होगी। करीबुन, जमीलुन, नजीरुन, शदीदुन। नीचे गई कि ऊपर गई? नीचे। तो नीचे हरकत कौन सी होती है? तो वाव किस हरकत को पसंद करता है? पेश को, अलिफ जबर को, जबकि या। तो यहां पे इसी कायदा के पेशे नजर के आसानी से पढ़ा जाए, हमने बाक पर जबर हटा के क्या लगा देनी है? पेश। तो ये दाराबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाराबू हो जाएगा। अब आप मेरे बाद पढ़ेंगे, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, बोर नहीं होना। मेरे बाद पढ़िएगा आप। ये हमेशा हम ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे बाद पढ़ें ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे पढ़ना है। तो दाराबा, दाराबा, दाराबू, ये म्यूजिक क्रिएट किए बगैर आप नहीं पढ़ा सकते गर्दान। पहले को दाराबा कहना है। जब आप ये कहेंगे ना, 1000 दफा जब समझा लेंगे, 1000 दफा, कि भाई पहले वाले को नहीं खींचना, पहले वाले को दाराबा ही कहना है, दूसरे वाले को खींचना है। 1000 दफा समझा के जब आप कहेंगे ना पढ़ो, तो वो पता क्या पढ़ेंगे? दाराबा, दाराबा, दाराबू, वो फिर भी खींचेंगे। लिहाजा मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस से होगा। तो आप यूं करना है, दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबा, दाराबा, दाराबू। बोलिएगा, दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबा, दाराबा, दाराबा। अच्छा, एक दफा ही ऊंची आवाज में पढ़ देते हैं और आगे चलते हैं। पढ़ें जरा ऊंची आवाज से, दाराबा। मेरी बेटियां पढ़ें जी, इनसे बेहतर करना है। वल्ला आपको सुन के ना मुझे भी नींद आना शुरू हो गई है। अच्छा, मैं हमेशा जो लफ्ज है ना मर्द, ये मीम के ऊपर पेश लगाता हूं हमेशा, यानी ये ये और वाकईतन ऐसा ही हाल है। यानी इनको अब आप देखें ना, मैं आपके सामने ही आया हूं ना, ये बेटियों के पास भी इनको मोटिवेट करने के लिए इशारा चाहिए होता है। और ये फिर वैसे भी बड़ा, यानी हमारी बेटियां जो हैं बेहम्दिल्लाह ताला, ये हमसे कई गुना बेहतर हैं। ये तो हमने जो पेंट किया हुआ है इतना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम। ये जो हमने पेंट किया हुआ है इतना जी, वो जी नाकिसुल अकल होती है, वो जी फलान होती है, फलान होती है, फलान होती है। घर में बंद भी रखते हैं और उसके बाद फिर वो नंबर भी ज्यादा लेती हैं हमसे। क्या ख्याल है? तो अगर उनको इक्वली अपॉर्चुनिटीज दें, जैसे हम सारा दिन गर्दौरी करते हैं, तो वो भी सोसाइटी को उस नज़र से देखें, समझें, एक्सपीरियंस करें। उसके बाद फिर आप देखें कि क्या वो वाकई आपसे पीछे रहने वाली हैं। तो ऐसा कतई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको, मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ाया है और 80% जो हमारी स्टूडेंट हैं वो ख़वातीन हैं जिनको अभी तक पढ़ाया है, और हमेशा यही फ़ख्र बनी है क्लासेस का। यकीन करें, इनके लिए, बेटियों के लिए क्लैपिंग करते हैं। और इधर हमेशा पेश लगाना पड़ती है जितना मर्जी जोर, मैंने कितना मोटिवेट किया है, यकीन करें अभी भी मेरी तरह के बैठे हुए हैं उसमें, कर ला जो करना ही, नहीं बोलना, बोलांगे अभी तो होली बोलांगे, कोई गल नहीं। अच्छा जी, तो पढ़ा है हमने यूं, दाराबा, दाराबा, दाराबू, जी ये अलिफ जायदा, ये इसकी पूरी पहचान है, इसकी पहचान है। जैसे दाराबा में अलिफ के बाद वाव नहीं ना आया, उस वक्त तो नहीं आपने पूछा ये जमा की अलामत है। जैसे तस्निया की अलामत क्या है? अलिफ है। इसी तरह जमा की अलामत वाव अलिफ है, पढ़ा नहीं जाता, जायदा इसको कहते हैं। अच्छा जी, काताबा से आप लोग करें गर्दान, काताबा से आगे पीछे नहीं होना, कहें काताबा, काताबा। सादिया बाजी, वो जो येलो
اس میں ہے اسکارف میں بیٹی ہماری, وہ جو بیٹی بیٹھی ہے, نہیں آپ ہاں ٹھیک ہے, وہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں آتی. آپ میں سے کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ سنا سکتے ہیں؟ سنائیں. ویری گڈ. اچھا, کتبا کون سا سیگا ہے جس کو لمبا کر رہے ہیں ہم؟ کتبا یہ کون سا سیگا ہے؟ ایک سیکنڈ بولے نہیں. تثنیہ مذکر, یہ آپ کو پہلے پتا تھا؟ نہیں یار میرے کورس کو چھوڑیں آپ. یہاں جس کو نہیں آتا تھا پہلے, تاکہ میں دیکھوں گا ہمیں سمجھ آیا کہ نہیں. چلو جی آ جاتے ہیں واپس, ہو گئی یاد. واحد سے تثنیہ بناتے ہوئے کیا لگائیں گے؟ اور جمع بناتے ہوئے اسی کے ساتھ ہی کیا لگائیں گے؟ واو الف. اب آگے سیگا کون سا ہے بولیں؟ خدا کے واسطے مل کے پڑھا کریں, اور کیا کہیں گے ہم؟ واحد مؤنث غائب, واحد مؤنث غائب. ہم ایک شعر پڑھا کرتے تھے یہاں پہ, اس وقت الیکشن تھے ہمارے بزم کے, اس وقت سے یہ یاد کیا ہوا ہے. جتنا جی چاہے اندھیروں کو طوالت دے لو, ہم میں دم ہوگا تو سحر کر لیں گے. تو یہ سیگا ہے واحد مؤنث غائب کا. اس ایک عورت نے, یہ ہے دارابا. کیا ہے؟ یہی لے کے آنا ہے, یہی لکھنا ہے, ہر جگہ پہ یہی لکھنا ہے. دارابا, دارابا لکھا گیا. اب ظاہر ہے اس کے اور مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق کے لیے لفظ لے کے آنا ہے تو تا ساکن لگاتے ہیں. کون سی تا لگاتے ہیں؟ ساکن تا لگاتے ہیں. دارا بت ہو جاتا ہے. دارابا سے دارا, نازارا سے نازا, جالاسا سے جالا, زاہبا سے زاہا, کاتابا سے کاتا, سامیا سے سامی. ہاں جی, یہ ہو گیا دارا بت. دارا بت سیگا کون سا ہوگا؟ واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث. اس ایک لڑکی نے مارا. آگے یہ سیگا بتا دیں, مل کے بتائیے گا پلیز. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ سارے پڑھے لکھے ہیں, یہ سب کو آتی ہے. خلیل صاحب اچھا, مجھے کوئی پریشانی نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پچھلے 17 سالوں سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی مجھے پتا ہے اتنا ٹائم لگتا ہے, بولتے بولتے بھی لوگ 2 دن لے جاتے ہیں. بہرحال تو دارا بت ہے, دارا بت. اب آگے سیگا بولیں گے تثنیہ مؤنث. مجھے یہ بتائیں, جب ہم نے تثنیہ مذکر غائب بنایا تھا, دھیان سے سنیے گا, جب ہم نے تثنیہ مؤنث غائب بنایا تھا تو ہم نے اس کے واحد کے ساتھ الف لگایا تھا, ایسے ہی کیا تھا. اب اس کے واحد کے ساتھ الف لگا دیں گے تو تثنیہ مؤنث بن جائے گا. دارا بت کے ساتھ آگے کیا لگائیں گے؟ ہاں جی, جیسے اس کی واحد اٹھا کے الف لگایا تھا مذکر کی, اب مؤنث کی واحد اٹھا لیں, پہلے اس کو لکھ لیں دارا بت. یہ دارا بت آ گیا. اب اس کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ ڈرا دیا یار. دارا بتا. 5 منٹ رہ گئے ہیں, تو میرا تو خیال ہے گردان مکمل کرنے دیں اور پھر باقی دیکھتے ہیں. دارا بت سے دارا با تا, دارا با. اچھا, دارا بت لگایا, آگے الف لگا دی ہم نے, الف لگا دی. اب دارا بت میں تا بھی ساکن اور آگے الف بھی. اور عربی زبان کا موٹا مقولہ ہے کہ اس میں اجتماع ساکنین نہیں ہوتا, 2 ساکن جمع نہیں ہو سکتے, پڑھا ہی نہیں جاتا. پھر کیا نہیں ہوتا؟ پھر پڑھا ہی, 2 ساکن نہیں جمع ہوتے. تو الف کو تو پڑھنا ہے, مد کرنا ہے. جس طرح یہاں ہم نے واو کی ریلیونٹ اور نیچرل حرکت دی, الف کس حرکت کو چاہتا ہے؟ زبر دے دیں گے, فتحہ. اور اگلی مزے کی بات یہ ہے, الف سے پہلے نہ آپ پیش لگا سکتے ہیں نہ زیر لگا سکتے ہیں, نہ زبر لگا سکتے ہیں, اپنا زیر لگا سکتے ہیں, نہ ہی پیش لگا. باقی جو دونوں ہیں واو اور یا, ان سے پہلے 2 حرکات آ سکتی ہیں. مفتوح بھی ہو سکتے ہیں وہ, اور واو مدموم بھی ہوگی اور مفتوح بھی ہوگی, وہ مکسور نہیں ہوگا اس کا ماقبل.
اور یا جو ہے اس کا ماں قبل مفتو بھی آئے گا جیسے لین، اور پھر ماں قبل مکسور وہ مدہ بھی آئے گی. تو ان میں دو دو حرکات کو وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں. واو اور یا کتنی حرکات کو ماں قبل اپنے سے پہلے ایکسپٹ کر لیتے ہیں؟ الف صرف فتحہ کو ایکسپٹ کرتا ہے. تو الف سے پہلے ہم نے زبر لگا دی. دارا بت دارا با تا ہو گیا. دارا با تا کیا کہیں گے؟ دارا با تا. اوپر سے لے کے آنا ہے دارا بت. کہیں بلا دارا. جب نیچے سے اوپر آنا ہے نا تو ہر کے اوپر زبر لگاتے جانا ہے. دیکھیے گا میری طرف. دارا بت، مجھے دیکھیے گا پہلے. دارا بت دارا با تا. دارا بت دارا با تا. کہیے دارا بت دارا با تا. دارا بت دارا با. اونچا کہہ دیں بلا. دارا بت دارا با. جالا سج جالا سا. نازارت نازارا. کاتابت. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا جی. واحد کے ساتھ الف لگائی تثنیہ ہو گئی، واو الف لگائی جمع ہو گئی. مذکر مؤنث میں فرق کرنے کے لیے تا ساکن لگائی. جیسے واحد مذکر کی تثنیہ بنائی الف کے ساتھ، مؤنث کی تثنیہ بھی بنائی. چونکہ اجتماع ساکنین ہو گیا تھا اس وجہ سے الف سے پہلے کون سی حرکت لے کے آئے؟ اب سیگا بول دیں کون سا ہے؟ جمع جمع مؤنث غائب. وہی دارابا لکھیں گے. دارابا. دارابا لکھ لیا؟ لکھ لیں دارابا. دارابا لکھ لیا. اس کے ساتھ نون مفتو لگتا ہے، یعنی نون زبر نہ لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ دارابا نہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نون مفتو لگتا ہے. نون مفتو نون مفتو فتحہ والا. جب نون یعنی زبر والا نون لگا، نون جب لگے گا چھٹے سیغے میں جمع مؤنث غائب کے سیغے میں، تو اس کے ماں قبل کی جو حرکت ہوگی اس کو ختم کر دیں گے، اس کو ساکن کر دیں گے. یعنی نون کا ماں قبل کون ہے؟ با ہے. یعنی اس سے پہلے با ہے. کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو اس کو ساکن کر دینا ہے. کچھ بھی ہو. تو یہ درب نہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب پلیز تھوڑی سی محنت کریں، گردان ہماری اگلی بھی سمجھے ہو گئی ہے. یہاں تک ہی ہم نے محنت کر کے پہنچنا تھا. تو آپ میرے بات دہرائیں گے. دارابا دارابا دارابو. دارابت داراباتا دربنا. پہلے نیچے ماریں گے دارابت، پھر سب کو فتحہ دیتے ہوئے اوپر آئیں گے، پھر نیچے ماریں گے. دیکھیے گا دارابت. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ اٹکتے ہیں، چونکہ یہ ساکن تھا نا، اس کے ساتھ الف لگائی تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کو اسی میوزک پہ چلیں گے تو پھر کبھی نہیں اٹکیں گے. دارابت دارابتا دربنا. کہیے دارابت دارابتا. ناظرہ سے نازارت. نظرنا. جالسا سے جالست جالستا. زہابا سے زہابت زہاباتا زہبنا. ناظرہ سے کر دیں بس. ناظرت. ایک دفعہ میرے بعد پڑھیں گے اور پھر ہم آگے چلیں گے. میرے بعد پڑھیے گا. دارابا دارابا دارابو. دارابت دارابتا دربنا. کون سنائے گا ایسے جیسے ہم نے پڑھا ہے ابھی؟ جی بیٹا بیٹھ کے. ویری گڈ. شاباش. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. ویری گڈ. ادھر سے جی پورا مقابلہ کرنا ہے. دربت دربت دربا دربو دربت دربتا دربنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری بیٹیوں میں سے جی بیٹا بیٹھ کے سنا دیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا کوشش کریں کہ زبانی ہم نے سنانی، یعنی ادھر نہ دیکھنا پڑے ہمیں. ہاں جی نصیر نوری صاحب کے علاوہ کوئی؟
واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جی ادھر نہیں دیکھنا بیٹے. دارابا دربتا دربنا. ایک دفعہ پھر پڑھیں بلا، اب اندازہ لگائیں کہ واقعی وہ ہم اسی طرح یاد کیا. ہم نے میرے بعد پڑھنا ہے. دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا بت دربتا. ایک دوسرے کو سنا لیں سارے. پہلے ایک دوسرے آپ سنائیں، پھر وہ باجی آپ کو سنائیں. سب سنا دیں ایک دوسرے کو. سنا دو سنا دو. حسن بھائی سنائیں. ویری گڈ. علامہ صاحب. سر مینوں بٹھایا نے تنقیدی نگاہ رکھن واسطے پڑھن واسطے نہیں اے او پیچھے نے علامہ خلیل صاحب تے علامہ عثمان صاحب انہاں کی تنقیدی نگاہ رکھنی نے چار تنقیداں رکھ لئیاں نے. چلو تواڈے تے پھر آنے. دورا با دورا با دورا بو دارا بت دارا بتا. ویری گڈ. ویری نائس. نہیں پہلے کو لمبا نہیں کرنا. ویری گڈ. سوال پوچھ رہے ہیں، پہلے گردان سنائے نا. نہیں سناؤ پھر. اتنا آسان تو نہیں ہے نا، کیوں جی علامہ صاحب؟ ہاں جی. وہ میں سوال بتاتا ہوں آپ کو، آپ پہلے مجھے گردان سنا دیں بس. نہیں دارا بتا نہیں ہے. پہلا دارا با دارا با دارا بو. پھر سے سنائیں. خاموشی یار پلیز. دارا بت. ہاں دربنا. تو یہ جو ہے نا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں آتی ہے، اور آتی ہے. اب آپ کو سب کو آتی ہے، لیکن آپ یہ سوچیں جس کو نہیں آتی اس کو آپ اگر فوری سکھانا چاہیں تو اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے. ہاں جی اپنا سعدیہ بیٹی. جی بیٹا کوشچن ابھی میں آتا ہوں، کوشچن کی طرف آتا ہوں. میں کہتا ہوں فوکس نہ ہٹ جائے. جی بیٹا سنائیں. ٹھیک ہے. اب جن بیٹیوں نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ بھئی سر ہمیں نہیں آتی پہلے، ان میں سے کوئی سنانا چاہے گی؟ کوئی پریشانی نہیں ہے اگر سنانا چاہیں تو. کوئی نہیں؟ سنا دیں، آپ سنا دیں. دارا با دارا با. اب تو آواز ہی نہیں نکل رہی. گھر میں اتنی آواز نکلتی ہے ان کی. چلو جی ایک اچھا سوال کر لیں پھر میں آگے چلتا ہوں. ہاں جی تائے تانیس کہتے ہیں اسے. وہ جمع مونس میں ایسا ہی ہوتا ہے. تشریف رکھیں. جواب تو میں علامہ صاحب تو شروع میں سارے دے دیے تھے اس طرح کے. وہ جمع مونس کیوں نہیں لگایا یہ اب اس بندے سے پوچھنا ہے جس نے کام شروع کیا تھا. یہ مجھے بھی نہیں مل رہا، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں اسے، آپ بھی ڈھونڈیں. جی بیٹا وہ میں آتا ہوں. وہ سیم ٹو سیم ہے. آپ نے زبر زیر پیش نہیں دیکھنی. مثلا سامی آ ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے ورکنگ کرنی ہے باجی اس پہ کہ سامی آ ہے تو آگے الف لگا کے سامی آ، آگے واو الف لگا کے سامی او. نہیں پڑھ سکتے نا 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 نا. ہاں جی وہ اس کے ابواب بھی الگ ہیں. اچھا جی کوئی اور سوال آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی؟ جی بیٹا
हाँ, वो इधर भी वाव अलिफ आ जाता तो पता कैसे लगता कि मूछें किसकी हैं और किसकी नहीं हैं? कुछ तो फर्क करना था ना, क्या ख्याल है? वरना ये भी बुरकों में बैठे होते और आप भी बैठी होती। तो फर्क करने के लिए उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, बैठे। अच्छा जी, मेरा सवाल है अब आप लोगों से, अब मेरा सवाल है, मुझे जवाब देना है आपने। फेल माजी की गर्दान हमने पढ़ी है पहले 6 सीगे गायब के, उसमें हमने वाहिद के साथ अलिफ लगाया, जमा के साथ वाव अलिफ लगाया। जस्ट इसी तरह मुअन्नस में ता डिफरेंशिएट करने के लिए ता साकिन की, और इसकी वाहिद के साथ भी अलिफ लगाया, और जमा के साथ हमने वाव अलिफ बजाय क्या लगा दिया? नून लगा दिया। और हमने कहा कि नून का मा कबल साकिन कर देना है, जो भी हो। कताबा ना है तो कतब ना हो जाएगा, नजरा ना है तो नजर ना हो जाएगा, जालसा ना है तो जलस ना हो जाएगा। मैं ईमानदारी से आपसे पूछता हूं, मुझे बताएं, यहां तक पहुंचना या किसी आम बंदे को सिर्फ ये समझाना कि भाई अलीफ लगाना है और वाव अलीफ लगाना है या नून लगाना है, कितना मुश्किल काम है? सच बताएं, मुश्किल है या आसान है? आसान है ना? यानी सही जवाब दें, आसान है ना? इस तरीके से अगर हम समझाएं तो आसान है या नहीं? और आप हैरान होंगे, गर्दान यहीं तक मुश्किल थी, गर्दान यहां तक ही मुश्किल थी, जो कि नहीं थी। यहां तक भी मुश्किल नहीं थी, अगर थी तो इतनी थी, आगे तो यूं करके आपको याद होगी। अब आप देखिए, ये गायब के सीगे हो गए, अब कौन से सीगे हैं? हाजिर के। कौन से सीगे हैं? आम तौर पे ये होता है जब हम हाजिर के सीगों में, अच्छा मेरी एक बात और याद रखें, जब स्टूडेंट क्लास में आए, आते हुए इजाजत की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस्ताद तो पढ़ाने के लिए है ना, वो कैसे रोकेगा किसी को। लेकिन जाते हुए इजाजत की जरूरत है कि मैं खड़ा हूं और मुझसे पूछे बगैर कोई उठ के चला जाए, तो ये फिर थोड़ा सा परेशानी होती है कि भाई क्यों जा रहे हैं आप, मुझसे आते हुए इजाजत लेते हैं हम लोग, सर जी आ जाइए, और जाते हुए पूछो भाई कि भाई आप खड़े अल्लाह के बंदे पढ़ा रहे हो तो आप लगे रहो, फिर मैं तो जा रहा हूं। पूछ के जाना चाहिए कि सर मुझे फलां काम है, मैं जाना चाह रहा हूं। चलो, ये जब यहां हम पहुंचते हैं तो आम तौर पे हम का कुमा कुम की कुमा कुन्ना जमीरें पढ़ लेते हैं, ता तुमा तुम ती तुमा तुमन्ना तुन्ना की जमीरें भी पढ़ लेते हैं। आप एक काम करें, उतनी देर जितनी देर हम आगे चलते हैं, आप ये पढ़ें, ता तुमा तुम, कहें ता तुमा तुम, याद करने वाले को नेकियां जरूर मिलेंगी। पढ़ें जरा, ता तुमा तुम, पढ़े पढ़े पढ़ते रहें। ठहरें जी, ता तुमा तुम, बोल पढ़ो यार, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ती तुमा तुन्ना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। आप खामोश रहें, आप पढ़ें, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। आखिरी दफा पढ़ें ऊंची आवाज से, ता तुमा। अच्छा, ये आपने याद किया, और भी बेशुमार चीजें आपको याद हो गई हैं। अस्माए ज़मीर जो हाजिर की हैं ना, वो हैं का कुमा कुम की कुमा, इसी वजन पर हैं। आप भी सुना दें ता तुमा तुम वाला, तो एक दफा बस और, तुम ती तुमा, अब मिलके सुना दें और आगे चलते हैं, ता तुमा। अच्छा, मैंने ये अर्ज की थी कि इससे आगे गर्दान आसान है। कैसे आसान है? यूं करके होनी है। अब तवज्जो करें, ये क्या है सीगा, पढ़ के सुनाएं, दरबना। जब आप जमा मुजक्कर गायब के सीगे दरबना पे पहुंचे तो आप इससे आगे जाने के लिए नून हटा के देखें पीछे क्या बचता है, दरब। अगर कतब ना हुआ तो नून हटाएंगे, क्या रह जाएगा, कतब। अगर नजर ना हुआ तो नून हटाएंगे, क्या रह जाएगा। तो यहां क्या बच गया है, जो यहां पे बचे उसी को एंड तक लिख लें। इधर तवज्जो करें, दरब है ना, दरब 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 दरब
दरब, कुछ भी होगा यहां पे तो उसको ले लेंगे, कतब कतब हुआ तो उसको ले लेंगे, ये दरब है, दरब दरब। जो छठे सीगे जमा मुन्नस गायब में जब आप पहुंचे तो नूने मफ्तू को हटा के जो वजन बचता है उस वजन को एंड तक हमने लेके चलना है। दरब ना है तो दरब 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 से सारी गर्दान आगे चलनी है। नजर ना है तो नजर नजर नजर, कतब ना है तो कतब कतब कतब। आपने थोड़ी देर पहले कुछ याद किया था, सुना सकते हैं ये वाला? ता तुमा तुम। अच्छा, ये 6 सीगे कौन से हैं? हाजिर के 6 सीगों के एंड पे ये पीछे जो वजन बचे उसके साथ ये लगा देते हैं। क्या लगा लेते हैं? बस दरब है ना, दरब नहीं भूलना, दरब के साथ दरब ता, दरब 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 दरब, हाँ जी यही करना है। ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ये हाजिर के हमारे 6 सीगे हो गए। कतब ना था, कतब कतब हो गया, कतब ता, कतब तुमा, कतब तुम, कतब ती, कतब तुमा, कतब तुन्ना। ठीक है। नजर से अब्दुल रऊफ भाई, नजर है तो क्या आगे चलेगा? बस खत्म होगी। दरब दरब ता, ता तुमा तुम करना है एक एक को, दरब ता, दरब तुमा, दरब तुम, दरब ती, दरब तुमा, दरब। वो वजन लेना है आपने जमा मुन्नस गायब का नून के अलावा। टाइम थोड़ा है, हम जोर नहीं ज्यादा दे सकते चीजों को, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो इसको आसान कर सकती हैं। अभी मैं आगे चलता हूं। ये सीगा बताइएगा कौन सा है? वाहिद मुतकल्लिम, बोलिए वाहिद। इधर तवज्जो करें सब लोग, देखें जरा, ये ता कौन सी है? ता। ये कौन सी है? जबर वाली। कौन सी है? ये कौन सी है? कुछ मिसिंग है? पेश वाली नहीं है, यहां पेश वाली यहां लगेगी। हेलो, ता साकिन जबर जेर पेश। वाहिद मुतकल्लम में पेश ता पेश वाली लगती है। दरब तू, कतब तू, नजर तू, जलस तू, जहब तू। पूरी उसी तरह सिमिट्री में आई हैं ये चारों। साकिन है, जबर जेर पेश। ठीक हो गया लामा साहब? क्या बन गया ये? दरब तू, मैंने लिखा कतब। ठीक है। अब आखिरी सीगा है जमा मुतकल्लिम का। यहां जमीर लगती है नून जबर अलिफ ना की, अलिफ वाली, अलिफ वाली। दरब ना, हमने मारा। जमा मुतकल्लिम में क्या जमीर लगती है? ये सवाल हो सकता है कि तस्निया किधर गया मुतकल्लिम का? मुतकल्लिम में तस्निया नहीं होता, मुतकल्लिम का जो तस्निया है वो भी जमा का ही इस्तेमाल होता है। तो ये गर्दान हमारी मुकम्मल हो गई है। इतना ही हमें वक्त बचा है। अगर अल्लाह ने अगले 2 दिनों में कोई वक्त मैसर आया, चूँकि शेड्यूल तो आपका टाइट है, और मुझे हुक्म हुआ, तो आप यकीन करें जो तर्जुमा के अंदर टेक्निक्स हैं वो बहुत ही अहम है, बहुत अहम है। वो मैं चाहूँगा शेयर करना, और ना मौका मिल सका, अगर यहीं पे हमारी एंडिंग हो गई, तो फिर आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी। एक तो उसको सब्सक्राइब करें सारे, उस पर सारे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तजवीद के, तर्जुमा के, ग्रामर के, अरबिक लैंग्वेज के, हर चीज़ के, तजवीद के, वो देखें। और इसी पर हमारी आज की जो क्लास है उसका इख्तिताम होता है। 3 चीज़ें हमने सीखी कि टेबल कैसे ड्रा करना है, उसके बाद फिर सीगे की पहचान क्या है, सीगे का तर्जुमा कैसे करना है, और एंड पे फेल मुजारे की गर्दान की है। अल्लामा ऐनुल हक बगदादी साहब किबला आपकी इजाज़त से सिर्फ एक दफ़ा फेल माजी की गर्दान पढ़ना चाहते हैं। मेरे बाद पढ़िएगा जी, जोर लगाना है प्लीज पूरा। दरब दरबा दरबू, दरबत दरबता दरबना, दरबता दरबतुमा दरबतुम, दरब लेना है। दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना,
दरब तू दरब ना। इसी पर ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। निज़ामुल मदारस की जुमला इंतज़ामिया का और स्पेशली मोहतरम अल्लामा ऐनुल हक बगदादी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अहबाब का भी शुक्रिया। कोई ऐसी बात हो गई हो मुझसे तो मैं माज़रत चाहता हूँ जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।